طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت اسباق ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ نالج پتہ چلی کہ جانوروں کا آپس میں ایک بہت مضبوط لنک ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو اطلاع بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں اس واقعے میں یہ پتہ چلی کہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے گا مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو پتہ بھی نہیں چلے گا نا، یہ بھی قرآن کے الفاظ لغو نہیں ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر جان کر یہ کام بولو نہیں کر سکتے۔ اس میں جانوروں پہ بھی ظلم سے روکا گیا ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیاں جلا دیں، تو اللہ نے ان پر وحی کر کے تنبیہ کی کہ کاٹا ایک نے تھا، سزا آپ نے سب کو کیوں دی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی جائز بول لو نا بھائی نہیں ہے، خام خامے۔ ہاں گھر میں چیونٹیاں تنگ کر رہی ہیں تو وہ فنائل کا پوچھا ووچھا لگا کے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ صفائی ستھرائی کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ڈبے رکھ کے چیونٹیاں پالنا شروع کر دیں آپ بلا وجہ۔ یعنی وہ آپ کو گھر میں تو کیڑے مکوڑے تکلیف دیتے ہیں نا، لیکن تکلیف بھی نہیں دے رہے، خام خامے جانور کو جا کے مارنا یہ اسلام میں جائز بولو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو مارنے سے منع کیا ہے، اجازت دی ہے جس نے چڑیا کو ذبح کر کے کھانا ہو، شکار کے لیے، کھانے کے لیے اس سے مار رہے ہو تو ٹھیک ہے، خام خامے نشانے بازی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں تھائی لینڈ میں یا پتہ نہیں ملیشیا میں تھا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ وہاں میں نے ایک بندے کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا، کہتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی ہوئی ہے، توبہ استغفر، تو چھپکلی سے ویسے گھن بہت آتی ہے یار، زندہ چھپکلی، اور اس کو گھما کے پانی کے اندر ڈبوتا ہے، پھینکتا ہے، پھر وہ مچھلی آتی ہے تو کھینچتا ہے۔ میں نے کہا یار اس کو مار کے کر دو یہ کام، بول تو چھپکلیوں سے یہ کام لینا صحیح نہیں ہے، کچھ اور کر لے بھائی، تو گندا چھپکلی کوئی ایسی چیز ہے کچھ اور لگا لے۔ کہتے نہیں یہ جب ہلتی ہے نا تو وہ تو ہلتی تو ہے، آپ کے دو مچھلیاں آپ زیادہ پکڑ لو گے اس سے، لیکن تکلیف کتنی دے رہے ہو آپ جانور کو یار، اس کے پھندا اٹکا ہوا ہے، پھر پانی میں ڈبو بھی رہے ہو، سانس گھٹتا ہے، پھر باہر مرنے بھی نہیں دے رہے اس کو، کیونکہ مر گئی تو مصلحت فوت ہو جائے گی۔ اس سے بڑا ظلم بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سمندر میں کانٹا لگا کے رات کو چھوڑ کے چلے گئے، صبح آ کے نکال لیا۔ اب رات کو جو مچھلی کانٹے میں پھنسی ہے پوری رات اس کے جبڑے میں اس کانٹے، آپ ذرا اپنے جبڑے میں کانٹا گھسا کے دیکھو، آپ کو 2 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا، ساری رات وہ کیا کرتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ جال کا معاملہ الگ ہے، جال لگا کے چلے جاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کانٹا لگا کے آپ جائیں نہیں، جیسے ہی آئیے اس کو کھینچ کے باہر نکالیں۔ تو یہ سارے جانوروں پہ ظلم ہے جن کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ ہاں اس میں اعتدال کی راہ ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ چیونٹی مارنا ناجائز ہے تو اب دیکھ دیکھ کے چلنا شروع کر دیں کہ میرے پاؤں کے نیچے کہیں چیونٹی نہ آ جائے، اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہم لا یشعرون، سلیمان علیہ السلام بھی دیکھ دیکھ کے نہیں چل رہے تھے لشکر میں کہ نیچے جو آ گیا تو آ گیا، اب تھوڑی اتنا کسی کے پاس۔ تو چیونٹیوں نے اسی وجہ سے کہا کہ بھائی سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونتا ہوا نکل جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں ایک روایت ہے، پتہ نہیں صحیح ہے ضعیف ہے، کہ حضرت سلیمان نے چیونٹی کو بلا کے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو تو میرے بارے میں کیسے بدگمان ہو گئی کہ میں رونتا ہوا چلا جاؤں گا؟ تو چیونٹی نے کہا کہ سلیمان آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں نے وہم لا یشعرون بھی کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ چیونٹی کے بارے میں کس کو پتہ چلتا ہے؟ تو خیر سلیمان علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، کھلکھلا کے ہنسے اس کی بات پہ۔ تو ہاں تو میں جلدی جلدی نقطے بیان کرتا۔ پہلا نقطہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، بڑا عجیب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور پہ بھی ظلم کرنا ناجائز ہے، تبھی چیونٹی نے کہا ان کو پتہ نہیں چلے گا، یعنی وہ گویا یہ اقرار کر رہی ہے پتہ چل جائے تو صحیح سائڈ سے گزر جائیں۔ اور تیسرا ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دے تو فوراً دعا کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت پہ فخر نہیں کیا بلکہ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ کوئی بھی نعمت ہو فوراً اللہ کی طرف منسوب، میرے اللہ کا کب۔ غیر مسلم یہ نہیں کرتا، مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور چوتھا کام حضرت سلیمان نے کیا کیا کہ نعمت کے ملنے سے بگڑنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، نعمت کے چھننے پہ بگڑنے کا خطرہ زیادہ نہیں ہوتا۔ غموں میں اللہ یاد آتا ہے، نعمتوں میں یاد نہیں آتا۔ تو حضرت سلیمان اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نعمتیں تو دے دی کیسی کیسی کہ چیونٹیوں کی باتیں سن رہا ہوں میں، مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں میں ناشکرہ نہ بن جاؤں، کہیں میں خود پسندی میں، عجب میں، تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر بھی کروں اس کا۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نعمت ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی، ان کو اس بات کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے شکر کی توفیق ملے،
کیونکہ نعمت ملنے کے بعد اگر شکر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ الٹا عذاب ہے اللہ کا. تو اس لیے نا جب بھی کوئی نعمت ملے بار بار اے اللہ مجھے شاکر بنا, یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. دیکھو کسی کو تھوڑی نعمت ملی, شکر کی توفیق مل گئی, یہ زیادہ خوش قسمت ہے اس شخص سے جس کو نعمتیں زیادہ ملیں مگر شکر کی توفیق نہیں مل رہی. اور شکر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی نہ ہو. شکر کا مطلب یہ نہیں کہ بس الحمدللہ ماشاءاللہ کہہ دیا. شکر کا مطلب وہ نعمتوں کو استعمال کر کے انسان گناہ نہ کرے, یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے. تو جب بھی نعمتیں ملیں اور ہم سب کو ملی ہوئی ہیں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ مجھے اس کی شکر کی توفیق دے. کیا مطلب؟ مجھے گناہ کرنے سے بچا لے, ایسا نہ ہو میں تیری نافرمانی میں لگ جاؤں. ایک بات. تیسری بات, ہمیں اب نمبر خود ہی لگائیں, پتہ نہیں تیسرا نمبر ہے چوتھا نمبر ہے, مجھے صرف چلو ابھی زیادہ ہو جائے گی پھر. تو چوتھی کیا؟ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی شریک کیا. وعلی والدیہ, کہ تو نے میرے والدین پر بھی جو نعمت کی ہے اس کی بھی مجھے شکر کی توفیق دے. اس میں یہ بتایا کہ انسان کا اپنے والدین سے اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے کہ ان پر نعمت گویا آپ پر, یعنی ان کی خوشی میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے. اور دعا میں ہمیشہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں میں پڑھ کر تجھے بھول جاؤں, مجھے ایسے اچھے عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش رہے مجھ سے. اصل میرا مسئلہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو تو ناراض ہو جائے مجھ سے. دیکھو آج ہم نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہے. نعمت سے زیادہ فکر ہو کہ اللہ سے تعلق اور زیادہ قوی ہو, اور شکر کی توفیق ملے, گناہ سے بچنے کی توفیق ملے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, یہ تو سب سے خاندانی بات, یہ بڑی خاندانی بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس فرقواریت کے دور میں. اس وقت حضرت سلیمان سے افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, حضرت سلیمان اور داؤد سے افضل. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. اس علم سے دین اور دنیا دونوں علوم مراد ہیں, کیونکہ آگے جس علم کا تذکرہ آ رہا ہے وہ دنیا کا علم ہے, اور دین کا علم تو پیغمبروں کے پاس ویسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, حضرت داؤد اور سلیمان نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہنے لگے کہ لوگوں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں. پرندوں کی جو کنورزیشن ہے نا آپس میں, جو ان کا لنک ہے, جس طرح سے بھی اللہ نے ہمیں وہ بھی سکھا دیا ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے. یعنی حکومت کے جتنے اسباب اور وسائل تھے, دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یہ اللہ کا بہت بڑا واضح فضل ہے. مبین کا معنی واضح فضل ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں لشکر کی تیاری کر رہے ہیں جنگ میں جانے کے لیے, تو آپ نے اپنے لشکر میں تمام مخلوق کو, جو بھی آپ کی فوج میں تھی نا, سب کو جمع کیا. اس میں جنات بھی, اس میں انسان بھی, اور اس میں پرندے بھی. حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل, چیونٹیوں کی ایک وادی تھی, اس کے قریب سے جب یہ لشکر گزرنے لگا, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, ایک چیونٹی نے اناؤنسمنٹ کی, پوری چیونٹیوں کے لشکر سے خطاب کیا اور کہا اے چیونٹیوں اپنے بل میں داخل ہو جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونتا ہوا چلا جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فتبسم ضاحکا من قولها, اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان اس چیونٹی کی بات سن کر کھل کھلا کے ہنس پڑے. وقال, اور کہنے لگے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اے اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت کی ہے مجھے اس نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرما دے. کتنا بڑا احسان کیا کہ چیونٹیوں کی آپس کی اناؤنسمنٹ اور ان کے لیڈر کا جو قوم سے خطاب ہے وہ خطاب بھی میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں, تو مجھے اس نعمت پہ شکر کی توفیق عطا فرما دے. جو نعمت تو نے مجھ پہ کی ہے, وعلی والدیہ, اور میرے والدین پر جو نعمت کی. میرے والدین کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور ان کی جو بھی زوجہ ہوں گی, ان دونوں پر بھی تو نے نعمت کی ہے, اس کا بھی شکر کی توفیق دے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ,
اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا اچھا عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے. کیا خاندانی دعا ہے یا نہیں ہے؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے مگر اس میں بڑے اسباق ہیں. ایک تو ہمیں ایک سائنسی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ بہت سے جانوروں کے آپس میں مواصلاتی رابطے ہوتے ہیں. اب یہ جو پرندوں کی بولی ہے یا چیونٹیوں کی بات ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ انگلش میں یا عربی میں یا اردو میں تقریر کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے وہ بغیر آواز کے کوئی بات کر رہی ہوں، کوئی سگنل، کوئی میسج دے رہی ہوں. آپ آج بھی دیکھیں پرندے اڑتے ہیں ایسے لائن بنا کے، قطار بنا کے چلتے ہیں اور ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. امریکہ میں ایک جنگل ہے جہاں سے تتلیاں ہزاروں کلومیٹر ہجرت کر کے دور جاتی ہیں. وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنے کلومیٹر دور موسم کی تبدیلی میں وہاں، پھر وہاں سے پوری فوج یہاں آتی ہے. ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. بلکہ اب تو یہاں تک دریافت ہو گیا ہے کہ بعض جانور سمندر کے ایک کنارے پہ انڈے دے کے دوسرے کنارے پہ پہنچتے ہیں. ان جانوروں کا ان انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں نا، ان سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار وہ اس میں ہیں مرچنٹ نیوی میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہمارے جہاز پہ کچھ سائنسدان آئے. وہ سائنسدانوں نے سمندر کے کچھ جانور تھے جن کے اوپر کوئی آلات نصب کیے. پوچھا گیا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ حیران ہیں کہ یہ جو سمندری مخلوق ہے یہ سمندر کے ایک کنارے پہ انڈے دیتے ہیں، لیکن ان انڈوں اور ان سے جب بچے نکلتے ہیں تو ان کی ماؤں کا ان سے رابطہ رہتا ہے. تو یہ کون سی ریز ہیں جو ان کی کھوپڑی سے نکل کے ان کی کھوپڑی میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، یہ کیسے پہنچتے ہیں؟ اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے، اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا عجیب اللہ کا نظام ہے. یہ ایسے ہی تھوڑی کائنات خود بخود وجود میں آ گئی اور ایسے ہی اتفاق سے بس ڈارون پھینک کے چلا گیا اور ہماری یونیورسٹی میں اس کو کیچ کر کے لوگ اس پھینکے ہوئے مال کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس فضول ترین لٹریچر کو پڑھا بھی رہے ہیں اور دہریے ہو رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات؟ اب موبائل کے ذریعے ہمارے رابطے ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں سائنسدانوں کی ایجاد ہے سیل فون، کہ آپ کی بات کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دیا. سائنس کسی چیز کی موجد نہیں ہوتی، یاد رکھو. سائنس کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتی، پہلے سے موجود چیزوں پر مطلع ہو جاتی ہے. یہ بہت خاندانی اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی کا بیدار ہونا ضروری ہے. بہت ٹیکنیکل بات ہے. یہ سائنس کی جتنی ایجادات ہیں نا، یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں. سائنسدانوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، پتہ چلا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، گولڈ کتنا چمکدار ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ گولڈ کو گولڈ کہتے ہیں اس لیے. اولڈ کو پتہ نہیں کیوں گولڈ کہتے ہیں، میری سمجھ میں آج تک آیا نہیں ہے. حالانکہ وہ تو چمکدار کہتے ہیں، اولڈ از گولڈ، لیکن اولڈ تو عجیب صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر کچھ محاورے چل پڑے ہیں، کچھ چیزیں اولڈ اچھی ہوتی ہیں. خیر اب آپ سونار کے پاس گئے، آپ نے کسی کے ہاتھ میں سونا دیکھا، کوئی لاکٹ دیکھا، کوئی زیور دیکھا. کہاں سے لیا؟ جی مجھے فلاں سونار نے دیا ہے. سونار کے پاس پہنچے، تو نے کہاں سے لیا؟ وہ کہے گا فلاں جگہ. ہوتے 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 اس آخری شخص کے پاس پہنچ گئے جس نے وہ سونا کان سے نکالا تھا. پہلا وہ شخص ہوگا نا جو مزدور جس نے سونا کان سے نکالا ہے. آپ کہو کہ یار، پہلے تو آپ متاثر ہوئے، آپ نے کہا یار یہ سونار کا کمال ہے کہ ایسی خوبصورت چیز مارکیٹ میں لے کر آیا جس میں نہ زنگ لگتا ہے، نہ وہ پانی سے خراب ہو رہی ہے، نہ ہوا سے. سونے کا یہی خاصیت ہے نا. آپ نے کہا یہ اس کا کمال ہے یار. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یار جس نے یہ گولڈ، میری گھر والی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے نا، آپ کی فرض کرو، آپ نے کہا کہ یار یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. تو آپ نے کہا بیگم یہ جس نے بھی یہ گولڈ دیا ہے نا یا بنایا ہے، میں اس کو نوبل انعام دلوانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی مجھے کیا پتا، میں نے تو سونار کی دکان سے لیا. آپ پہنچ گئے سونار کے پاس، سلیوٹ کیا آپ نے، یار تمہاری عظمت کو سلام، کیا چمکدار چیز. وہ کہے گا بھائی میں نے تو صرف اس کو کیا کیا ہے، ایک خاص شکل میں ڈھالا ہے، میں نے تو خود کہیں اور سے لیا ہے. آپ کہو گے پھر تم نے جس سے لیا اس کو سلوٹ ہے یار. آپ وہاں پہنچ گئے بھائی، وہ کہے گا بھائی ہم نے تو خود ہول سیل کی مارکیٹ سے اٹھایا ہے، ہم تو سیل پرچیز کرتے ہیں، باقی ہمیں کیا پتا. آپ نے کہا اچھا تم نے کہاں سے لیا، میں اس کو انعام دلواؤں گا. آپ وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا یار ہمیں تو خام مال ملا تھا، تو ہم نے تو صرف پگھلا کے کچرا الگ کیا اور سونا الگ کیا اور ہول سیل مارکیٹ میں بیچ دیا. تو یہ تو آگ کا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس ٹیمپریچر پہ سونا الگ ہو جاتا ہے اور کچرا الگ. اس دن میں شیر شاہ کی بھٹی میں گیا، تانبا پگھلا رہے تھے، اللہ کی پناہ.
تانبے کو نا, کچرا نہیں ہوتا تانبے کا, بھٹی میں ڈالا ہوا ہے اور وہ خاص ٹیمپریچر پہ پانی کی طرح پگھلتا ہے تانبا, تو اس کو چھانتے ہیں, کچرا الگ تانبا الگ. ایسا جہنم کا منظر, اللہ کی پناہ یار. تو خاص ٹیمپریچر پہ بھائی وہ تجربہ کر کے ان کو پتہ چل گیا کہ سونا کس ٹیمپریچر پہ پگھل جاتا ہے, اس سے کچرا الگ سونا الگ. تو ہم نے تو یہ کام کیا ہے, اس پہ تھوڑا سا شکریہ بنے گا ان کا کہ یار کمال ہے آپ کا, ایک خاص ٹیمپریچر پہ محنت کرتے ہیں آپ اور سونے کو پگھلا کے, لیکن یہ کریڈٹ آپ کو نہیں جاتا. تو آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ سونا بنانے کا کریڈٹ آپ کو نہیں جاتا, آپ نے کہاں سے لیا؟ تو وہ کہے گا بھائی میں نے تو فلاں ساؤتھ افریقہ میں کھدائی ہو رہی ہے, وہاں سے ان سے ہمارا ٹھیکا چل رہا ہے, ہم وہاں سے کچرا اٹھاتے ہیں. آپ نے کہا یار اس کا مطلب جو وہاں کھدائی کرنے والا ٹھیکیدار ہے نا, یہ پھر اس کا کمال ہے, اس کو انعام ملنا چاہیے, ایسی خوبصورت چیز مارکیٹ میں لا رہا ہے. آپ وہاں پہنچے, وہ کہے گا بھائی یہ تو میرا کمال نہیں ہے, مجھے تو یہ سائنسدانوں نے بتا دیا کہ ادھر پڑا ہوا ہے کچھ مشینیں آلات کے ذریعے, تو نکالنے والے کون ہیں؟ یہ مزدور ہیں. اب مزدور رہ گئے انعام دینے کے لیے. آپ مزدوروں کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا, ہمیں تو یہاں کچھ چمک والی چیزیں نظر آئی تھیں, ہم نے کھدائی کی, ہمیں سائنسدانوں نے بتایا, جو زمین کے ماہرین ہوتے ہیں, ہم نے نکال کے کچرا مارکیٹ میں پھینکتے رہتے ہیں, صفائی آگے ہوتی رہتی. آخر میں کمال کس کا بنتا ہے؟ جس نے اس زمین میں پیدا کیا. تو پتہ چلا پیدا کسی اور نے کیا ہے, اصل تو اس کا کمال ہے, باقی تو سب اس میں یا تو کچھ تبدیلی کر رہے ہیں یا اس پر مطلع ہو رہے ہیں کہ یہ ہے کہاں. بنانے والا ان میں سے کوئی بھی بولو نہیں ہے, کمال اس کا ہے جس نے مٹی کے اندر سونا پیدا کر دیا. ایسی اس کی کیا اس نے فارمولا بنایا اس کے اندر, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. سورہ حدید کا نام ہی لوہا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین میں لوہا اتارا ہے جس میں لوگوں کے بے پناہ فائدے, اور اس میں لوگوں کی تجارت ہے, منفعت ہے. کیسا اسکریپ کا کاروبار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوہا بھی ہے, پیتل بھی ہے, تانبا بھی ہے, اور کاپر بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ نے زمین کے اندر اتار دی ہیں. تو جو بنانے والا ہے نا, یہ سارا کریڈٹ اصل میں اس کو جاتا ہے. تو یاد رکھیں جتنی سائنسی ایجادات ہیں اس میں سائنس موجد کسی چیز کی نہیں ہے, کریٹر نہیں ہے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. موبائل کی مثال لے لیں, سائنس صرف مطلع ہوتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ. یہ جو آپ یہاں فون کرتے ہو, ڈائریکٹ امریکہ میں آپ کی کال ملتی ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, طبیعت ٹھیک, سب سیٹ چل رہا ہے, مارکیٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ہاں بھائی ٹھیک, ایک دم آپ کی بات وہاں اور ان کی بات یہاں. آپ بولتے ہو یار سائنسدانوں کا کمال ہے. ایک کمال سے مجھے ایک لطیفہ ضرور یاد آتا ہے, سائنس کے کمال سے. ایک آدمی ملتان جا رہا تھا ٹرین میں نا, ٹرین اوپر برتھ میں سو رہا تھا, وہ دیہاتی آدمی تھا. تو ٹرین وہاں جا کے رک گئی, وہ سوتا رہا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹرین دھل دھلا کے واپس آ رہی ہے کراچی کی طرف. تو نیچے سیٹ پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو نہیں پتا, وہ بیچارہ آنکھ ہی نہیں کھلی اس کی. اب جب ٹرین واپس آ رہی ہے تو وہ نیچے جھانک کے نیچے سیٹ والوں سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کراچی. کہتے ہیں سائنس کی ترقی ہے, ایک ہی ٹرین ہے, اوپر والی برتھ ملتان جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے. سائنس کی ترقی ہے. یہ دن بھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب ہوا. ایک ہی ٹرین میں اوپر والی برتھ ملتان, نیچے والی سیٹ کراچی. تو سائنس کی ترقی کا لفظ جب بھی میں زبان سے نکالتا ہوں نا, مجھے یہ ترقی یاد آتی ہے, یہ والی بھی یاد آتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یار ہم ادھر فون ملاؤ, ٹھک ٹھک ٹھک, ایک دم ہماری بات کہاں پہنچنا شروع, امریکہ. وہ وہاں سے بات کر رہا ہے, پتہ نہیں یار یہ سائنس کی ترقی. اصل میں اللہ نے یہ ریز پہلے سے پیدا کر کے خلا میں زمین میں چھوڑی ہوئی ہیں. یہ ریز پہلے سے موجود ہیں. اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت آبادی اتنی کثرت سے بڑھ جائے گی کہ ان میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم کرنا ضروری ہوگا, اور اس ختم کرنے کے لیے زمین میں ریز چھوڑ دو. جیسے اللہ نے زمین کی رگوں میں پیٹرول چھوڑا ہے نا, سائنس نے پیٹرول ایجاد نہیں کیا, دریافت کیا ہے. تو ہماری جو گاڑیوں کے پہیے پیٹرول سے گھوم رہے ہیں, یہ اصل کمال سائنسدانوں کا نہیں ہے, اصل کمال اس خدا کا ہے جس نے زمین میں اس ایندھن کو پیدا کیا. اور یہ ایندھن پہلے دریافت نہیں ہوا تھا کیونکہ پہلے ضرورت نہیں تھی. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. فرمایا جب ہم نے زمین کو بنایا اور انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو انسان کی پیدائش سے پہلے ہم نے زمین میں انسان کی بنیادی ضرورتوں کا اندازہ ٹھہرا لیا. ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے اس آیت میں. کیا عجیب. قوت کہتے ہیں جو آپ کی زندگی کے بیسک لوازمات ہوتے ہیں, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بنیادی خوراک یا بنیادی لوازمات, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت. اس کی جمع آتی ہے اقوات. قرآن یہ نہیں کہہ رہا
کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہم نے پہلے سے زمین میں پیدا کر دیں. نا 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 نا, پیدا کر دی ہوتی نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آتے تو جتنی بنیادی ضرورت کی چیزیں ساری اللہ نکال کے ان کے سامنے رکھ دیتا. یہ گیس ہے بھائی, یہ پیٹرول ہے, یہ فلانا ہے, یہ موبائل فون ہے, یہ فلاں سب چیزیں. فرمایا نہیں, قدرا, اندازہ ٹھہرایا, مینجمنٹ ہوئی ہے. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ, کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑے گی اس حساب سے وہ چیزیں اس کے اندر اس نے, بولو نا, رکھ دیں, پیدا کر دیں. جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, بس کھودو, زمین میں پودا لگاؤ, کھاؤ, ٹھیک ہے نا, اور کچھ نہیں چاہیے. جب آبادی بڑھے گی, پھڈے ہوں گے, اس میں لڑائیاں ہوں گی, اللہ نے لوہے کو, انسان ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا, لوہے تک. اس نے لوہے کے ہتھیار بنانا شروع کیے, اس نے لوہے کے برتن بنانا شروع کیے, لوہے کی پلیٹیں بنانا شروع کی, لوہے کے تیر بنانے شروع کیے اس نے. آبادی بڑھنے لگی, لوگ ہجرت کر کے دور دور علاقوں میں جانے لگے. اب ان میں آپس میں رابطہ کیسے ہو, تو سمندر کی کشتیاں لوگوں نے بنانا شروع کی, زمین سے لوہے کو نکال کے لوہے کے جہاز بنانا شروع کر دیے. تو یہ سب چیزیں نا وقت کے ساتھ ساتھ. پھر آبادی جب بہت بڑھنا شروع ہوئی تو 150-200 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہیں, مالتھس نامی ایک شخص آیا, اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آبادی جتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے نا, وسائل اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہے, لہذا 100 سال کے بعد زمین میں قحط پڑے گا اور اتنی غربت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں گے. یہ مالتھس کی تھیوری تھی. لہذا آبادی کو کیا کرو, بولو, روکو. مالتھس کی تھیوری کو گزرے ہوئے 150-200 سال ہو گئے. لوگوں کو جتنی اونچی سطح کا رزق آج مل رہا ہے, ماہرین معیشت کہتے ہیں تاریخ میں ایسا رزق کبھی بھی نہیں ملا. کیوں؟ مالتھس بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا, وہ کیلکولیٹر میں کیلکولیشن کر رہا تھا کہ ٹماٹر پیدا ہونے کی اسپیڈ یہ ہے اور بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ اس سے زیادہ ہے, تو ٹماٹر کم پڑ جائیں گے, بچے زیادہ. گندم کی اسپیڈ یہ ہے, بچوں کی اسپیڈ یہ, تو گندم کم ہو جائے گی, بچے زیادہ. اس کو یہ نہیں پتا تھا کمبخت کو کہ بے وقوف آدمی, بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ بعد میں ہوتا ہے, یہ کیلکولیٹر میں نہیں آتا. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھ. پیدا تو ہونے دو, اللہ چیزیں پیدا کرے گا. گدے گھوڑوں کا دور تھوڑی رہے گا, زراعت ڈبل ہو جائے گی اس سے, اس لیے کہ مشینیں ایجاد ہو جائیں گی. اللہ نے انسان کے لیے لوہا زمین میں اتارا ہے, جس میں قرآن کہہ رہا ہے فیہ منافع, بے شمار منفعتیں رکھ دی اس لوہے میں. اس لوہے میں ایک منفعت یہ بھی تھی کہ جس اللہ نے انسان کو لوہا نکالنا سکھایا, جس اللہ نے انسان کو لوہا پگھلانا سکھایا, وہ اللہ انسان کو کیا ٹریکٹر بنانا نہیں سکھائے گا؟ کہ بھائی وہ مالتھس تو بات کر رہا ہے بیل سے جب ہل جوتے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو مشینیں ایجاد ہوں گی, اور مشینوں کو چلانے کے لیے یہ جنگل کی لکڑیاں نہیں چلائیں گی. زمین کی رگوں میں تیل دوڑ رہا ہے, اس تیل پر انسان مطلع ہوگا. اور پھر دمام میں آپ جا کے دیکھو کیسے کنٹینر لوڈ ہو رہے ہیں پیٹرول کے, ڈیزل کے. کبھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. اتنا تیل زمین سے نکل رہا ہے کہ اسے دیکھ کے آپ کہو گے انسان نے تو زمین کا تیل نکال دیا بھائی, ٹھیک ہے نا, زمین کی واٹ لگا دی ہے. لیکن زمین کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, زمین نے اپنا سینہ کشادہ کیا ہوا ہے, نکالو, یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اتنی رزق کی فراوانی, اتنی رزق کی فراوانی کہ ایجادات کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے, مگر وہ ایجادات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اس لیے مالتھس کا وہ جو تھیوری تھی نا, وہ بھی اب انتہائی بوسیدہ, اور ہماری یونیورسٹیوں میں کچرا جو مال بک رہا ہے نا, جس کو ہمارے پڑھے لکھے لوگ قبول کر رہے ہیں, جو قرآن و سنت کے بھی خلاف, مشاہدے کے بھی خلاف, وہ اس کچرا تھیوری کو پڑھ رہے ہیں, جس کو گورا بھی نہیں مانتا, جس کو گورا کہتا ہے یہ بکواس تھیوری تھی, اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس پہ میں نے حوالوں کے ساتھ ایک دفعہ ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا. گوروں کے ماہرین معیشت کے حوالے دیے تھے کہ پہلے زمانے میں جو معیشت کو مضبوط کرنے کی تھیوریز تھی نا, وہ سب کی سب وہ کیلکولیشن ساری غلط ہو چکی ہیں, وہ فارمولے چینج ہو چکے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کرتا ہے, چیزوں کو پیدا کرتا ہے, انسان صرف مطلع ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو ابھی ہم مطلع نہیں ہوئے ان کے اوپر. تو یہ جو آپ یہاں سے وہاں بات پہنچاتے ہو, یہ بھی اس آیت میں داخل ہے. قدر فیہا قواتہا, اللہ نے زمین میں انسان کی ضرورت کی جتنے چیزیں تھیں ان کا اندازہ پہلے سے, بولو, لگا لی کہ اس اندازے سے میں ایک چیزیں پیدا کروں گا, اور وہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی جائے گی لوگ اس کو حاصل کرتے. جتنی بھی آبادی بڑھ جائے دنیا میں, آبادی کی وجہ سے اگر مسائل کھڑے ہوئے نا, تو یہ اللہ پہ الزام ہے کہ ایک شخص کسی کی دعوت کرتا ہے, جتنے آدمیوں کو گھر میں بلائے گا نا ان سے زیادہ کا کھانا پکواتا ہے. وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ 20 افراد بلا لیے اور کھانا 15 کا پکایا. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں انسان کمبخت, تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے زمین میں اندازے لگا لیے تھے کہ اس کو کیا کیا چاہیے ہوگا, تو وہ تیری سوچ سے زیادہ ہیں, کم نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی. 2 بچے ہی اچھے,
2 بچے ہی اچھے. وہ ایک آدمی فیملی پلاننگ میں جاب کرتا تھا محکمہ منصوبہ بندی میں, تو اس کے 12 بچے تھے. تو کسی نے کہا خود تو دوسروں کو کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, خود 12 رکھے ہوئے, کہہ رہے ہیں ان میں اچھے صرف 2 ہی ہیں, ان میں اچھے صرف 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے صحیح کہا تھا 2 بچے ہی اچھے, باقی سارے گندے. لیکن الٹے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں. ایک آدمی کے 24 بچے تھے, کسی نے کہا تمہیں فیملی پلاننگ والے تنگ نہیں کرتے آ کے؟ کہتے ہیں آئے تھے, وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو خیر, تو قدر فیہا اقواتہا. تو اب یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چیونٹی کی آواز سنی, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان جانوروں میں آپس میں کیا ایک مضبوط نظام ہے. شہد کی مکھیوں میں ہے, دیمک میں ہے. دیمک جو اپنا گھر بناتی ہے نا, اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں نے, کیا شاہکار, مل کے کام کرتے ہیں سب آپس میں, کام ڈیوائڈ ہوتے ہیں, تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے. ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے تک کا اللہ نے علم عطا کیا ہے دیمک کو. دیمک جو بناتی ہے نا مٹی کا گھروندا, آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں, اس میں ٹیمپریچر کیسے مینٹین ہوگا, وینٹیلیشن کا کیا انتظام ہوگا, ان تمام چیزوں کی کیلکولیشن کر کے دیمک گھر بناتی ہے. میں نے دیمک کی گھر پہ ایک سائنسدان کی پوری کتاب پڑھی ہے, میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یار دیمک کے پاس اتنی کھوپڑی کہاں سے آ گئی. ایسا ہی نہیں. اب یہ چیونٹیوں کو دیکھو جو گھر بناتی ہیں, جو بل بنانے کے بعد جو باہر ان کا چیونٹوں کا اور چیونٹیوں کی جو بجری پڑی ہوئی ہوتی ہے, کیسی گول گول, کیسی خوبصورت انداز سے ہوتی ہے نا. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کیا دیکھا, ایک چیل نے اٹیک کیا نا, میں جا رہا ہوں ایک دم نیچے آئی ہے, میں ڈر گیا کہ یہ تو ایئر اٹیک ہو رہا ہے, اللہ خیر کرے. کیا ہے, نیچے ایک تنکا پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھا کے لے گئی. کیا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے یار. جگہ جگہ سے تنکے جمع کر رہی ہے, کیوں؟ اس کے انڈے دینے کا وقت آ گیا ہے. اسے اللہ نے سکھایا اب تو انڈے دے گی, پہلے تیری شادی ہوگی پھر تو انڈے دے گی, اور اب ساری زندگی انڈے ہی نہیں دینا, تو نے کچھ کام بھی کر. کہتے ہیں نا انڈے دے رہے کہ یہاں بیٹھ کے, لوگ کہتے ہیں نا. گھروندا بنا رہی ہے, اپنا گھونسلہ بنا رہی ہے. کتنے خوبصورت خوبصورت گھونسلے پرندے بناتے ہیں, کیسے ان کو آپس میں ان کو جوڑتے کتنے خوبصورت انداز میں ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں. اچھا, انگلش میں جو ڈاکومنٹریز ہیں جانوروں پر اور عربی میں ہیں, ان میں بڑا فرق ہے. گورا جب ڈاکومنٹری بناتا ہے تو بس جانور کے بارے میں رپورٹ پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے بنا رہا ہے, کیا خوبصورت, اور یہ کیا نظام, اور کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے, بس اس میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا. عرب جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا, یا اسی کو انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں گوروں کی بنی ہوئی, اس میں جگہ جگہ قرآن کی آیتیں لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کس کی قدرت کی دلیل ہے. تو بھائی جو بنانے, یہی تو کافر مسلم میں فرق ہے. کافر کو بنی ہوئی چیزوں سے دلچسپی ہے, بنانے والے سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور مسلمان کو بنی ہوئی چیزوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی بنانے والے سے ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. اللہ جب اپنی بنی ہوئی چیزوں کا قرآن میں تذکرہ کرتا ہے نا, تو کئی جگہ قرآن میں آ کے کہتے ہیں ذالکم اللہ, یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے, یہ ہے. گویا ہاتھ سے اللہ اشارہ کر رہے ہیں, یہ ہے رب. خالق کل شیء, جس نے ہر چیز کو بنایا. افمن یخلق کمن لا یخلق, بھلا جو بنانے والا ہے اس کا وہ درجہ ہو سکتا ہے جو نہیں بنانے والا ہے؟ بھائی بنی ہوئی چیزوں اور بنانے والوں کا کوئی فرق نہیں تمہاری نظر میں, ایک ہی جیسا مقام ہے. نہ نہ نہ, جو بنانے والا ہے وہ اصل ہے, بنی ہوئی چیزیں تو اس کی محتاج ہیں. اور اتنے معجزے ان کو مل رہے ہیں, اسی لیے نا کہ افضل تھے سب سے. لیکن دعا کیا کر رہے ہیں, دعا کے آخر میں کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. یہ تواضع ہے کہ میری کیا حیثیت, بہت سے تیرے نیک بندے دنیا میں ہیں, مجھے بھی ان میں سے ایک ادنا فرد بنا لے. آج تھوڑی سی کوئی علم کی بات سیکھ لے, ایسا فنٹر بنتا ہے کہ اپنا چینل کھول کے ساری دنیا کو برا بلا کہنا, اور یہ امیج بنانا کہ میرے سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے, میں آ گیا ہوں, اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. اس سے پہلے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, سارے بزرگ غلط, سارے علماء غلط, سارے مفتی غلط, سارے وہ میں ہوں, میں بتاؤں گا کیا ہے اصل. تو کون ہے یہ؟ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جو ٹھیک ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑے بڑے لوگ, نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں, اے اللہ تو مجھے بھی انہی میں سے ایک فرد بنا لے. ادخلنی برحمتک, اے اللہ اپنی رحمت سے بنا. کیا مطلب؟ میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں, عمل تو میرا ایسا ہے کہ مجھے الگ سے سزا ملے. جیسے امام ابو حنیفہ نے سورہ یاسین کی ایک آیت میں پوری رات گزار دی. قیامت کے دن اعلان ہوگا, سورہ یاسین میں آتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے تم نیک لوگوں سے, آج کے دن تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ پوری رات یہ آیت پڑھ کے روتے رہے کہ پتہ نہیں اس وقت میرا حال کیا ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا نا کہ اے مجرموں, دنیا میں تو سب ایک ساتھ رہتے ہیں نا, نیک برے سب ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, دفتروں میں سب ایک ساتھ جاب کر رہے ہیں, ہر جگہ ایک ساتھ, گھر میں ایک بیٹا نیک ہے ایک برا ہے. لیکن قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مجرموں آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ, نیک لوگوں کے ساتھ تمہیں نہیں ٹھکانہ ملے گا آج. تو وہ روتے رہے کہ اس دن یہ پتہ نہیں ہمارا شمار ہوگا کس میں. تو نیک تھے نا, ان کو فکر تھی,
تو سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے افضل ترین پیغمبر، تو اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، ادخلنی برحمتک، یہ نہیں کہہ رہے اللہ میری عبادت کو دیکھتے ہوئے ہونا یہ چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ میں ہوں تو ویسے سب سے اچھا ہی، اگر ہم ہوتے تو یوں دعا مانگتے، اے اللہ تجھے پتہ ہے سب سے اچھا تو میں ہوں، کیونکہ میں نے سب کی دکانیں بند کر دی، میرا چورن مارکیٹ میں بک رہا ہے جس سے میں نے ایسا کر دیا ہے کہ اب کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اور وہ بزرگ کی کتاب میں نے فلاں کیڑا نکالا، اس بزرگ کی کتاب میں فلاں کیڑا نکالا، اس بزرگ کی کتاب میں فلاں کیڑا نکال کے میں نے پوری کیڑوں کی ایک بوری جمع کر کے رکھی ہوئی ہے جس پہ کوئی اسپرے کرنے والا نہیں ہے، اتنے کیڑے میں نے، جو ایسا کر رہا ہوتا ہے نا اس کو خود کیڑوں کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اب میں ہوں تو اللہ وہ تو سب کو، میرے سبسکرائبر دیکھ کے تجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں سب سے افضل ہوں اس کائنات میں، ٹھیک ہے نا، میرا واچنگ ٹائم ہے اللہ یوٹیوب پہ دیکھ کے تجھے پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ تو میں ہوں ہی، تعارف کا میں کسی محتاج نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ کی سوچ ہے، اوپر اوپر سے تواضع کر رہے ہوتے ہیں، خاکسار، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو زیادہ تواضع کر رہا ہوں نا اپنے آپ کو کہ میں خاکسار، میں تو احقر، تو اس سے کہو ہاں تم سب سے حقیر آدمی ہو، تو ایسا غضبناک ہوگا نا، احقر کا مطلب ہوتا ہے سب سے حقیر، تو بھائی تو خود ہی تو کہہ رہا ہے سب سے حقیر، تو ہم نے اگر کہہ دیا ہاں تو سچی مچی میں واقعی سب سے حقیر ہے، ایسا تیش میں آئے گا نا غضب میں، اس کا مطلب ہے ڈرامہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھتا نہیں ہے، تو جتنا سمجھتے ہو نا اتنا ہی بولا کرو، تو ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ میں تو ہوں سب سے افضل، اور میری نیکیاں بھی اور اتنے معجزے بھی مجھے تو نے دیے ہیں، تو ایسا کر تو یہ جتنے نیک لوگ ہیں نا، ایک تو یہ ہیں نہیں نیک، ڈرامے باز ہیں، ان کو تو سچی مچی کا نیک بنا دے اور ان کو بھی میری فہرست میں شامل کر لے، جیسا میں ہوں ان کو بھی تو ہدایت عطا فرما، ہم ہوتے تو شاید یہ بولتے۔ سلیمان علیہ السلام سب سے افضل پیغمبر، علم میں بھی انتہا کو، معجزے بھی انتہا کو، قرآن کیسے ان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور ایسے معجزوں کے بعد بھی اترا نہیں رہے ہیں کہ لوگوں سے فخر سے کہہ رہے ہیں، اگر لوگوں سے کہہ بھی رہے ہیں تو بطور شکر کے کہ لوگوں اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے، اترانے کے لیے، تکبر کے لیے نہیں۔ اور کیا انداز ہے کہ نعمت ملنے کے بعد تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نعمت کے شکر کی توفیق دے دے اور نیک عمل کی توفیق دے دے، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر اپنی رحمت سے، میرا عمل نہیں ہے، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لے، یہ ادا اللہ کو پسند ہے، لیکن آج کل مارکیٹ میں یہ ادا شارٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے، بیان کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ جو شخص تھوڑی بہت نماز تہجد پڑھ لے نا آج، اس کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں، حقیقت خطرہ ہوتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں، وہ واقعی سچی مچی کا وہم ہوتا ہے۔ والد صاحب کے پاس ایک شخص آیا مسجد میں نا، بہت عبادت کرتا تھا ہماری مسجد میں، صبح کا کوئی وظیفہ، بہت عبادت گزار تھا، تو میرے والد صاحب نے ہمیں خود بتایا، کہیں بیان کر رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے، ایک بندہ آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب، ہمارے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب آپ سے مجھے ایک چھاؤں میں آ کے بات کرنی ہے، چھاؤں کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں، سائڈ پہ نا کوئی بات کرنی ہے، تو والد صاحب نے کہا بھائی بات کرو، تو وہ والد صاحب کہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگا مجھے کچھ ایسی بشارتیں مل رہی ہیں کہ امام مہدی شاید میں ہی ہوں، تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس کے کان میں کہا کہ بس یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے، کسی تیسرے کو بتایا نا کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کیا کرے گا تمہارے سے، وہ مار بھی سکتا ہے جان سے، بس یہیں دبا دو اس راز کو جو ہے نا، اچھا مشورہ دیا کہ وہ راز وہیں دب گیا، ورنہ تحریک لبیک والوں نے چھوڑنا نہیں تھا اس کو تو وہ راز وہیں دب گیا، اس کو سمجھایا بھائی تو تھوڑا معمول کم کر لے، تو نارمل جیسے لوگ نماز روزہ کرتے ہیں نا اس طرح کر لے، تیرا دماغ کی سیٹنگ کیا، بعد میں سمجھایا، اس وقت تو اتنا وہ اس میں تھا کہ بس وہ میں ہی ہوں امام مہدی۔ تو اور ادھر سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آگے ہدہد کا واقعہ ہے، ہدہد مارکیٹ سے شارٹ تھا، بس 2 منٹ لوں گا اس پہ، سارے پرندے جمع ہو گئے لیکن دیکھا کہ ہدہد مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں تھی، مارکیٹ میں ہر وقت مناسب ریٹ پر اویلیبل ہونا ضروری تھا۔ تو فرمایا ما لی الا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، ایسا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی مارکیٹ سے شارٹ ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ ہو یہاں کہیں چھپا بیٹھا ہو، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، کنفیوز تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ابھی یہاں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ پھر فرمانے لگے لأعذبنہ عذابا شدیدا، میری پرمیشن کے بغیر کیسے چلا گیا، میں اس کو پتہ چل گیا نا کہ نہیں ہے، سخت ترین عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا میں، او لیأتینی بسلطان مبین،
جب تک میرے پاس غیر حاضری کی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا اس وقت تک معافی نہیں ہے. آپ کہیں گے ابھی جانوروں پہ رحم کے فضائل بیان ہو رہے تھے, ابھی ذبح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر چیونٹی کو بھی پاؤں نہیں رکھا جا رہا جان کر, ادھر ہدہد کو ذبح کرنے کی دھمکیاں. او بھائی یہ آرمی تھی سلیمان علیہ السلام کی, فوج تھی, اس میں فوجیوں کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت, بولو جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں اور ایک فوجی نے کہہ دیا بھائی آفیسر, اب وہ جنگ میں بندہ شارٹ ہے, اب ہے بھائی جنگ میں کمانڈر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یار اس بندے کو میں یہاں بٹھا کر گیا تھا, مورچے میں بندہ ہی نہیں ہے, تو وہ نانی سے ملنے گیا بھائی اپنی, ہے بھائی چھوڑ دیں گے فوجی اس کو؟ بھائی کورٹ مارشل ہو جائے گا. لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا. تو یہ آرمی کا قانون تھا کہ ہدہد سے تو ایجنسی کا کام لے رہے تھے سلیمان علیہ السلام, خبریں لے کر آ بھائی کسی بھی وقت ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے, اور تو مارکیٹ سے کیا ہو گیا بغیر اطلاع کے شارٹ ہو گیا. تو اس لیے وہاں یہی سوٹیبل ہے, سخت سزا دوں گا یا کاٹ. اگر کچھ بھی عذر نہیں ہے, نانی سے ملنے گیا ہوا ہے, پھپھو سے ملاقات کے لیے گیا ہوا ہے ہدہد, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ذبح, تاکہ دوسرے ہدہد کو آئندہ کے لیے عبرت ہو کہ سلیمان کی فوج سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایسے تھوڑی جہاد ہوتا ہے, تو فوج کا تو لا بالکل ایک الگ ہوتا ہے. تو ہدہد مارکیٹ میں آ گیا نا, فما کیسا غیر بعید, ابھی حضرت سلیمان یہ باتیں کر ہی رہے تھے, بھی بندہ کہاں ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں فقال, ایک دم ہدہد آیا, احط بما لم تحط به, اے سلیمان ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں. مزہ اس کے تو الفاظ یہ نہیں تھے ہمارا تو یہی اسٹائل ہے نا, سلیمان علیہ السلام ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں کہ بس مزہ آئے گا آپ کو, ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں. وہ رپورٹ کیا ہے؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کر رہا ہوں, ہے بھائی اتنی بڑی فوج جس میں جنات بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, اور 100 لاکھوں گھوڑے بھی ہیں, اور ایسی زرہیں آپ کے والد بنایا کرتے تھے, اور آپ اور ہواؤں میں اڑ اڑ کے جا رہے ہیں آپ دنیا میں, اور آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ دنیا میں فتح کر چکا ہوں. ایسا نہیں ہے, ایک ایسی حکومت کی اطلاع لے کر آیا ہوں آپ کے پاس کہ وہ گورنمنٹ چھوٹی موٹی گورنمنٹ نہیں ہے, بہت بڑی پاورفل آپ جیسی حکومت, اور ہے بھی غیر مسلم. سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ. یعنی چھوٹی موٹی حکومت ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہیں کونے کھانچے میں آپ سے چھپی رہ گئی ہوگی. ہو جاتا ہے چھوٹے موٹے گاؤں تو گوگل بھی ٹریس نہیں کر پاتا نا, گوگل ٹھیک ہے نا, سیٹلائٹ سیاروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, پوری ایک ریاست ہی آپ کی نظر سے اوجھل ہو, تو یہ تو بہت بڑی ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے. تو انی وجدت امرأۃ تملکہم, میں ایسی رپورٹ لے کر آ جاؤں, ایک پوری گورنمنٹ ہے جس میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے, وأوتیت من کل شیء, تمام اسباب و وسائل ان کو دیے گئے ہیں, مضبوط پاورفل ہے گورنمنٹ, چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہے, لڑنا بھی ان سے آسان نہیں ہے. ولہا عرش عظیم, بادشاہ لوگ نا اپنے تخت سے اپنی دولت اور اپنے وسائل دکھایا کرتے تھے, تو عرش اس کا تخت بھی معمولی نہیں ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ, پوری ریاست اس ملکہ سمیت اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی اتنا بڑا جرم افراد نہیں کر رہے, پوری ایک اسٹیٹ کر رہی ہے اور بہت پاورفل, اور آپ کو پتہ ہی ہے. بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. مولانا منظور چنیوٹی صاحب نے جب یہ ربوہ کا نام چینج کروایا نا, تو جامعہ آئے تو ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں چنیوٹ میں, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو جب بھی یہ لفظ کہتا ہوں نا پتہ ہی کوئی نہیں, مجھے حضرت مولانا منظور چنیوٹی یاد آتے. فرمانے لگے ادھر مٹھائیاں بٹ, مٹھائی کو فرما رہے تھے مٹھائیاں, پنجابی تھے نا, تو بڑا دیسی لہجہ اچھا لگا مجھے ان کا. کہا ادھر چنیوٹ میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور ادھر آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو بالکل یہی اسٹائل ہدہد کا. ہدہد کہہ رہے ہیں سلیمان آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں میری یہ حکومت میں, ادھر پوری ایک ریاست ہے, ریاست بھی کمزور نہیں, پاورفل, اور پوری ریاست سجدہ کس کو کرتی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر آگے ہدہد کی بس تقریر کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ہدہد کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات, کہ میری سمجھ میں نہیں آتا جو اللہ آسمانوں اور اندھیروں کو روشنیوں سے جدا کرنے والا ہے اور ہمارے پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے, اس اللہ کو چھوڑ کر ان کمبختوں کو ہو کیا گیا کہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہدہد کو. اتنی کھوپڑی اللہ نے ہدہد کو بھی دی ہے, شیطان کو, اس کو سورج کو. تو ان کو ہو کیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کے سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ سورج. تو اتنی کھوپڑی اللہ نے ہدہد کو بھی دی ہے کہ مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے والے سینس لیس ہوتے ہیں. اگر جب وہ ہدہد دیکھتے ہوں گے کہ اتنے سارے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو اگر ان ہدہدوں کو اللہ زبان دے دینا اور ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ مندروں پہ بیٹھ کے یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی ان کو کیا ہو گیا کہ خدا کو چھوڑ کے, وہ سورج تو پھر بھی چڑھتا ہے نا آسمان پہ, اتنی خدمت کر رہا ہے, یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اور پھر اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, پھر ہدہد کہنے لگا اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے پھر آگے کہا بھائی دیکھ تو نے, بعض دفعہ انسان جب غائب ہوتا ہے نا تو کچھ کہانیاں گنتیاں سیکھ کے آ جاتا ہے,
جو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگا جب مارکیٹ میں آئے گا کچھ تو کہانی سنائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت سلمان نے سوچا کہ توحید پہ تقریر بھی کر دی اس نے. جو جھوٹ بولتا ہے نا, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹ کو بہت خوشنما نعروں میں رکھ کے پیش کرتا ہے. تو اس کا امکان تھا اگر دیکھو ہدہد آ کے صرف اتنی تقریر کر دیتا کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے میں خبر لے کر آیا ہوں ایک گورنمنٹ ہے اور وہ یہ کچھ کر رہی ہے, چپ ہو جاتا. حضرت سلیمان شاید سمجھ جاتے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن آگے اس نے پوری توحید پہ تقریر شروع کر دی. تو اس بات کا امکان تھا کہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس بات کا امکان تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن فنٹر گیری کر رہا ہے یہ, کہ تاکہ میرا یہ جھوٹ سچا لگے کہ میں توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہوں کہ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. اس لیے حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی یہ 2 نمبر بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اتنا نیک اور ایسی توحید پہ تقریر, اور مجھے کہ ان کو کیا ہو گیا اللہ کو چھوڑ کے, ایکچولی مجھے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, میں اسٹریس میں جا رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جھوٹ بولنے والے بہانے باز بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے سلمان نے کہا کہ یا تو بہت نیک ہے, ٹھیک ہے نا, تجھے واقعی شرک پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے, یا تو سچ کہہ رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے, ایسے تیری بات کا یقین نہیں کریں گے. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ کہہ رہا ہے. اور پھر یہ خط لے کے جا ملکہ سبا سے ذرا اس کا جواب لے کر آ. ان کو پتا تھا یہ خط تھوڑی لکھ سکتا ہے, نہ پڑھ سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو, فوج ہو, اس کو خفیہ ایجنسیوں کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے جو رپورٹیں لا کے پیش کریں. تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو کہا کہ تو غیر حاضر تھا, جب تک غیر حاضری کی مضبوط دلیل پیش نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا عذر قبول نہیں ہو. اور اس کو پرچہ پکڑا دیا کہ ملکہ سبا جس کے بارے میں تیرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی حکومت ہے اور بہت شاندار جاندار حکومت, اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں, تو میرا یہ خط ہے یہ ملکہ سبا کو لے جا کے پکڑا دے اور دیکھتے ہیں وہاں سے جواب کیا آتا ہے. اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ. ہدہد نے لے جا کے وہ ملکہ سبا کو پکڑا دیا. پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی, اس کے لیے پرندے استعمال ہوتے تھے. پرندوں کو سدھایا جا سکتا ہے, بعض پرندوں کو, ہر ایک پرندے کو نہیں. اچھا یہ جو ہدہد جس کو آج ہم ہدہد کہتے ہیں یہ وہ والا ہدہد نہیں ہے, کچھ نام چینج ہو گئے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا, انہو من سلیمان, پہلے نام لکھا, یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اور اس کا مضمون یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بڑی جان ہے اس کلمے میں. آج لوگ تحریر سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھتے, یا تو 786 لکھ دیتے ہیں یا لکھتے ہی نہیں کہ کہیں پیپر گر گیا تو بے ادبی نہ ہو جائے. یہ وہمی ہونے کی علامت ہوتی ہے. اتنا زیادہ ادب تمیز کہ آپ کوئی کام ہی چھوڑ دیں, پھر تو کہیں بھی نہیں لکھنا چاہیے, پھر تو قرآن میں بھی نہیں لکھنا چاہیے. کئی بعض دفعہ قرآن انسان کے ہاتھ سے غلطی سے گر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو اتنا زیادہ نہیں مسلط کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اپنے اوپر ان چیزوں کو. ادب ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے, اس سے آگے بڑھے گا تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آج کسی نے بتایا کہ میں واش روم میں جب پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہوں کمبورڈ میں تو چھینٹیں پڑتی ہیں, تو اس میں پوری ڈیٹیل پیش کی تھی. پانی زیادہ ہو تو پیشاب کی مقدار کم ہو تو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے, پانی کم ہو پیشاب زیادہ ہو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے, چھینٹوں کی تعداد اتنی ہو تو کیا ہے, پوری رپورٹیں. میں نے بولا بھائی تو استنجا کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گا, تھوڑا احتیاط کرو کہ چھینٹیں نہ پڑیں, باقی اتنا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتلی گلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں بھائی؟ اس لیے تو بنائی جاتی ہیں بھائی اگلے نے بھی انتظار کر رہا ہے, وہ باہر کھڑا ہوا, اس کی چھینٹوں کا اس کا تو سب کچھ حساب کتاب جو ہے نا وہ اس کی پینٹ میں ہو جائے گا تمہاری چھینٹوں کے چکر میں. تو مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر. تو بعض لوگ ادب تمیز کو مسلط کر لیتے ہیں بہت زیادہ. اب دیکھو اگلی صف میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں, مسجد میں پچھلی صف میں قرآن ہی نہیں پڑھتے بیٹھ کے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے. کچھ نہیں ہوتا بھائی, اگر ہو رہی ہے تو اب یہ تھوڑی کہ وضو خانے تک کوئی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے. تو یہ تو مجبوری ہے, جب صفوں میں بیٹھیں گے تو پشت سے بچنا ممکن نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی صف میں بھی لوگ قرآن لے کے بیٹھ جائیں, پچھلی صف میں بھی بیٹھ جائیں لوگ لے کے, اس بہانے تلاوت تو کریں گے نا. ہاں جان کر بے ادبی کرنا یا وہ طریقہ اختیار کرنا جس میں واضح توہین ہو, یہ جائز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی صفوں میں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں, ادھر انڈیا پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے, قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی مسجدوں میں اس چکر میں. اچھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کر. کیا جان پیدا ہو جاتی ہے اس سے آپ کی تحریر میں.
اور آگے مضمون دیکھو، اللہ تعالو علیہ، بات یہ ہے سرکشی مت کرو، وَأَتُونِي مسلمین، فرما بردار بن کے چلی آؤ، بس دیٹس آل. آگے اپنے سائن یا اسٹیمپ جو بھی ہوگی، اتنی سی بات ٹھیک ہے نا. میں نے اس دن بیان کیا تھا نا کہ زیادہ بولنا کس کی علامت ہے؟ فالٹ کی. تو سلیمان علیہ السلام نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کیا دھمکی ہو گئی یار، بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی دھمکی لگا دو. ان کی پوری گورنمنٹ ہے، پوری ریاست ہے، پورا ایک کنٹری چلا رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہو کہ انسان کے بچے بن کے چلے آؤ، چھوڑ دو گورنمنٹ، اپنی حکومت چھوڑ دو. اصل میں سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ میں میسج دے دیا تھا کہ زمین پہ حکومت کا جو اصل حق ہے وہ اللہ کو ہے، اور نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اس کے علاوہ کسی کو زمین پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. ہاں طاقت کے بل بوتے پر کوئی غلبہ حاصل کر لے تو سامنے والے میں اگر طاقت نہیں ہے تو صبر کرے، لیکن سلیمان علیہ السلام میں پاور تھی تو ان کے ہاں سے طاقت کے زور سے اسلام پھیلائے. تو کفر کس زور سے پھیلائے؟ کیا وہ جلیبیاں کھلا کے پھیلائے، لڈو کھلا کے پھیلائے؟ دنیا میں جتنی حکومتیں بنی ہیں طاقت کے زور سے ہی بنی ہیں. ہندوستان میں مہاراجے آئے، انہوں نے لڑ کے علاقوں پہ قبضے کیے. امریکہ دریافت ہوا تو لڑائیاں ہوئی ہیں، کالوں کو مارا ہے. آسٹریلیا میں تو کالوں کو، لاکھوں کالوں کو ایسے مارا ہے بندوقوں سے جیسے ہم ہرن کا شکار کرتے ہیں، اس طرح سے مارا ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی گورنمنٹ پاور کے بغیر نہیں بنی ہے. اس کے بعد پھر وہ جمہوری نظام آیا گورنمنٹ بننے کے بعد کہ اب ملک کے حاکم کی سلیکشن کیسے ہوگی. تو اسلام نے کیا حکم دیا؟ اور اسلام تو طاقت کے زور سے پھیلا ہی نہیں ہے. ایک شخص آپ دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو تلوار رکھ کے مسلمان کیا گیا ہو، ایک شخص نہیں دکھا سکتے آپ ایسا. تو سلیمان علیہ السلام نے کے پاس چونکہ پاور تھی نا، جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو آپ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے. طاقت جب ہوتی ہے نا، دیکھو ایک باڈی بلڈر نے اپنا واقعہ سنا ہے، بہت ڈولے شولے بنے ہوئے، بڑے لمبے چوڑے. تو ان کا کسی سے پھڈا ہو گیا نا، جس سے پھڈا ہوا اس نے اس باڈی بلڈر کو دیکھا نہیں تھا، بس ویسے ہی لڑنے چلا گیا. گھر ابے تو نے میرے بھائی کو چھیڑا، ابے تیری ایسی کی تیسی. جا کے دروازہ نوک کیا. اب یہ بلڈر مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے. بلڈر کا دروازہ نوک کیا اس نے، تھا باریک سا دبلا پتلا جو نوک کرنے والا ہے. تو بلڈر جب کہتا ہے، مجھے کہتا ہے جب میں گھر سے باہر نکلا نا تو مجھے دیکھ کے نا وہ ایسے غصے میں غضبناک آگ بگولا ہو رہا ہے. مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ جتنا اس کو غصہ آ رہا ہے اس کی صحت اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی. یہ تو میرے الفاظ ہیں، یہ انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا، یعنی اس کی تعبیر میں کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ اس کی جو صحت ہے یہ اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو کہہ رہے وہ ایسے یوں یوں اچھل رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی. مجھے لگا کہ یہ تو یہیں کہیں پگھل نہ جائے بھائی غصے سے. تو کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا یار جا. وہ چلا گیا بڑے آرام سے. وہ کیا ہوا؟ تو پاور ہے نا، تو زیادہ لمبی چوڑی باتوں کی بولو ضرورت نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ بات صحیح، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھو جب کسی باطل سے بحث ہوتی ہے تو باطل سے بحث میں بھی لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور باطل کی عادت ہوتی ہے باتوں کو طول دیتا ہے. میری کچھ دن پہلے بحث ہوئی تھی نا تقلید کے موضوع پر. میں نے پوچھا تقلید کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بغیر دلیل کسی کو ماننا اور یہ حرام ہے. تو میں ایک بات پہ اڑ گیا تھا کہ صحابہ نے بھی تو، بہت سے تابعین نے تو صحابہ کی بات کو بلا دلیل فالو کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ پوری بحث میں اس کا جواب نہیں آیا. تو کھینچتے رہو بحث کو، کھینچتے رہو. منکرین حدیث سے دو چار کی طرح ہم باتیں پوچھتے ہیں کہ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ نبی ڈیفائن کریں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو وہ نبی کا ڈیفائن کیا ہوا کہاں گیا؟ ہمیں تو یہ حدیثوں میں ہی ملتا ہے. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کہاں ہے؟ قیامت تک منکرین حدیث بغلیں جھانکتا رہے گا، اس کا جواب نہیں دے گا، بات کو گھمائے گا وہ. تو باطل ہمیشہ بات کو کیا کرتا ہے؟ دائیں بائیں گھماتے. قادیانی سے آپ پوچھ لیں کہ فرض کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، نقل کفر نباشت، فرض کر لو، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مرزا نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے، تو کیا ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی ہوگا؟ ایسا تھوڑی ہے. آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ، آپ کے ذمے مرزا کو نبی ثابت کرنا ہے. تو آؤ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مرزا شریف آدمی بھی تھا یا نہیں تھا. آپ شرافت ثابت کر دو، نبی ہم خود ہی مان لیں گے. قادیانی الٹا لٹک جائے گا مگر اس بحث پہ آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، اسی کی کتابوں سے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو، پھر بھی نکل پڑتے ہو رات کو. تو بحثوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا تھا مسئلہ یار،
تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے نا، تو یہ نہیں کہ پورا لمبا 6 صفوں کا لیٹر لکھ رہے ہیں. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے میں اللہ کا سچی مچی کا نبی ہوں، اور یہ ہے کہ وہ لمبی، بھائی حاکم سے بات ہو رہی ہے، حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. حاکم جیسے ہو تو بات کرو، ورنہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ عام آدمی کو کیا ضرورت ہے حکمرانوں سے خام خامے پنگا لینے کی. معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ میں استعمال کروں، کوئی دوسرا لفظ پنگے کے متبادل ہو تو مجھے بتائیں، اگلے بیان میں وہ یوز کروں گا. پھر میں حاکم سے الجھنے کی بلا وجہ کیا ضرورت ہے، ورنہ اپنی اوقات میں رہو نا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پاورفل حکومت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کا انداز کیا تھا، اللہ تعالی علیہ، مجھ پر سرکشی مت کرنا، مجھ پر سرکشی. کیونکہ بادشاہ کو جب کوئی خط جاتا ہے نا اس قسم کا، تو پہلے تو وہ طیش میں آتا ہے، اس نے مجھے خط کیسے لکھا ہے، اس نے مجھے، تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ دھمکی والے لہجے میں بات کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں نا، تو مسلمانوں کا اسٹائل بھی یہی ہوا کرتا تھا، یہی اسٹائل ہوا کرتا تھا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرو، مضبوط طاقتور بناؤ، اسٹائل چینج کرو. لیکن طاقتور بنائے بغیر اگر اسٹائل چینج کر دیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہی حال ہو جائے گا جو باڈی بلڈر کے گیٹ پر آیا تھا اور کانپتا ہوا واپس چلا گیا. اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، اور فرمانبردار بن کے چلی آؤ. اس میں انہوں نے اسلام کی دعوت دے دی، کیونکہ اللہ کا لفظ استعمال کیا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دیا ملکہ سبا بڑی ذہین. میں کہہ رہا تھا نا اللہ نے عورتوں کو مردوں سے کم عقل دی ہے، مگر کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین. ایک طرف ہم ملکہ سبا کو لیتے ہیں، ایک طرف فرعون کو لیتے ہیں. ملکہ سبا نے ایک خط پڑھا ہے، اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی. اور فرعون کمبخت، موسیٰ علیہ السلام نے خط نہیں بھیجا، موسیٰ علیہ السلام چل کے اس کے محل میں گئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قولا لہو قولا لینا، اے موسیٰ ان سے نرم بات کرنا، سختی سے بات مت کرنا. دھمکی آمیز لہجہ نہیں ہونا چاہیے، سختی نہیں، نرم بات، شاید اس کو نصیحت ہو جائے. ادھر سلیمان علیہ السلام کا انداز دھمکی آمیز تھا، ٹھیک ہے نا، نرم لہجہ نہیں تھا. دھمکی آمیز، سرکشی مت کرو، انسان بن کے ہے بھائی. مسلم کا معنی فرما بردار، جس کو اردو میں انسان کا بچہ بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا بندہ، پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر، اردو میں کیا کہتے ہیں، انسان کا بچہ. انسان کا بچہ بن کے آ، انسان بن، بندہ کہتے ہیں نا لاہور میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز بھی نرم، اور اکیلے نہیں گئے بلکہ ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ. 2 بندوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ادھر سلیمان علیہ السلام خود تو گئے نہیں، خط بھی کسی سفیر کے ذریعے نہیں، پرندہ جھولی میں ڈال کے آ گیا. بس بات پہنچائیے، وہ بھی دھمکی آمیز لہجے میں. کتنا فرق ہے دونوں کی مینٹل اپروچ میں. فرعون کو پھر معجزے دکھائے، جادوگروں سے مقابلہ کروایا. موسیٰ کلیم اللہ کو بچپن سے جانتا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ شریف انسان ہے. کتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہزاروں معجزے دکھا دیے کمبخت، پھر بھی سمندر میں راستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر رہے ہیں، یہ معجزہ ہے، یہ تو اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. اور پھر بھی اس کی آنکھوں پہ پٹی کہ خود بھی اسی راستے میں گھس رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ تیرے سامنے ان کے لیے بنا ہے، تیرے لیے تھوڑی بنائی ہے. کیا اللہ نے ذہانت دی ملکہ سبا کو. تو ملکہ سبا کی ذہانت دیکھیں، نہ تو فوراً تسلیم ہو گئی، کیونکہ بعض دفعہ خط بھیجنے والا نقل کفر نباشت 2 نمبر بھی تو ہو سکتا ہے نا. بھائی بسوں میں لوگ چڑھتے ہیں نا، پہلے تبلیغ کی بات کرتے ہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر اپنا چورن کا ڈبی نکال کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے آدمی سمجھتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے، پھر پتہ چلتا ہے اصل میں تو یہ چورن بیچنے کا ایک طریقہ تھا. تو 2 نمبر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو ملکہ سبا کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بادشاہ جس نے مجھے اللہ کا نام لے کے مجھے دعوت دی ہے، ایسا نہ ہو کہ لیبل اللہ کا لگ رہا ہو، الرحمن الرحیم کا لگ رہا ہو، لیبل دین اور اسلام کا لگ رہا ہے، اور مقصد حکومت کرنا ہو، مقصد لالچ ہو. یہ اور زیادہ ذہین ہونے کی علامت ہے. اگر فوراً رسپانس کرتی اچھا میں آ رہی ہوں، خود اس سے کہتی تم چلو میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، بس تسلیم، یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت. بھائی پہلے تحقیق تو کرو یہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اب ملکہ سبا میں ایک اور ذہانت. ملکہ سبا کی جگہ ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا کہتی، استخارہ نکالیں گے ہم بیٹھ کے. کیا کریں گے ہم؟ استخارہ نکالیں گے. آج بھی ایک صاحب آئے مجھ سے استخارہ نکلوانے کے لیے، تو استخارہ نکالیں گے، یوں آ گیا تو جائیں گے، یوں نہیں آیا تو نہیں جائیں گے. ملکہ سبا جانتی تھی بھائی کھوپڑی میں جو اللہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا ہے وہ استخاروں میں نہیں نکلتا. استخارہ تو ایک دعا ہے. تو ملکہ سبا نے سارے اپنے مسٹنڈوں کو جمع، مسٹنڈے تو نہیں کہنا چاہیے، جو بھی درباری تھے نا وہ تھے تو مسٹنڈے ہی، سارے بڑے بڑے جو فوج کے آفیسرز تھے اس کے، لیفٹیننٹ کرنل، جنرل، سارے
جو بھی اس زمانے میں بہت مضبوط پاورفل گورنمنٹ تھی. قرآن کہتا ہے وہ اوتیت من کل شیء, ہر چیز اللہ نے اس کو دی تھی, چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی, بہت پاورفل تھی. تو اس نے اپنے سارے جرنیلوں کو جمع کیا, آرمی کا اجلاس طلب کیا, آ جاؤ بھائی, اور کہنے لگی یا ایھا الملا, اے میرے, ملا کہتے ہیں جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو گورنمنٹ میں بہت اونچی اونچی پوسٹوں پر ہوتے ہیں, ان کو بٹھا کے کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے خاندانی. مضمون سے اندازہ لگا لیا کہ بھیجنے والا بھی کیا ہے, چھوٹا موٹا آدمی. اگر چھوٹا موٹا ہوتا نا تو 6 صفحوں کا خط لکھا ہوتا اس نے, ایکچولی زیادہ ہوتا اس میں, اوں زیادہ ہوتا ٹھیک ہے نا, اور پھر پھول وول بنائے ہوئے ہوتے, 2 گلاب کے پھول بھی خط کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے. تو کیسے اس نے, ذہین کتنی تھی اندازہ لگاؤ. انی القی الی کتاب کریم, کریم کہتے ہیں عزت دار, میرے پاس ایک خط آیا ہے, خط سے لگ رہا ہے کہ یہ معمولی خط نہیں ہے, مختصر ٹو دا پوائنٹ, اور دھمکی بھی اور دعوت بھی. یہ خط تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے, اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے, اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے. اور اس پھر کہنے لگی خط یہ ہے, بڑا وہ ترجمہ ہوتا ہوگا اس زمانے میں, ٹرانسلیشن کا انتظام ہوتا ہوگا اگر زبان الگ الگ ہے, تو قرآن تو واقعے کو شارٹ کر کے سناتا ہے نا. اور کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. پورا خط پڑھ کے سنایا اور کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں, مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو. یہ بھی ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی دلیل. مشورے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے تمام پہلو سامنے آ جائیں گے, پازیٹیو بھی, جو بھی ہم نے کرنا ہے ان میں ہر چیز کو ہم مشورے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ہر پہلو پہ غور کریں گے, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. تو اس کے بعد ایک رائے قائم کرنا ہمارے لیے آسان. یہ اس کی دوسری دلیل ہے ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی. پھر کہنے لگی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, جب تک تمہاری رائے سامنے نہ آ جائے اس وقت تک میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی. یہ تیسری دلیل ہے کیا ہونے کی, قاطعۃ امرا کا مطلب میں اپنی رائے تو پیش کروں گی لیکن فیصلہ میں اس وقت کروں گی جب تمہاری رائے بھی سامنے آ جائے. تو ابھی جو میں رائے پیش کروں گی وہ میرا فیصلہ نہیں ہے, وہ رائے ہے, اور تمہاری رائے آنے کے بعد جو میں رائے دوں گی وہ رائے نہیں ہوگی بلکہ وہ آرڈر ہوگا. یہ اسٹائل مارکیٹ میں ملے گا آج کل آپ کو کہیں ہے بھائی, یہ ہمیں بھی اسٹائل سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا, کہ ہم بھی اپنے فیصلے بولتے کیوں نہیں کریں. ہم سے قیامت تک کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے. آج قوت فیصلہ, ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں نا, وہ مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ. سارے زندگی سوچتے رہتے ہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کرنا ہے کہ نہیں, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نتیجے تک پہنچنے کا. قالوا نحن اولو قوت, وہ پاورفل لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے بات کیا کی, انہوں نے کہا دیکھو بھائی نحن اولو قوت, ہم پاورفل لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, کمزور نہیں ہیں. کیا مطلب, اگر تو لڑائی کا آرڈر دے گی تو بزدلی نہیں دکھائیں گے. یہ کسی ملک کی آرمی کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جب گورنمنٹ مشورہ لے رہی ہو فوج سے, کیا خیال ہے بھائی اس کنٹری پہ حملہ کرنے کا, تو فوج یہ نہیں کہ ابھی دیکھیں ایکچولی ابھی تو اتنے سارے مسائل چل رہے ہیں, کیا ابھی پھڈا ختم نہیں ہوا دوسرا پھڈا شروع کر دیا آپ نے, ہیں یہ کوئی بات ہے, لڑائی پھڈے, اور خط بھی تو دیکھو نا, خود ہی کہہ رہی ہو خاندانی خط ہے, اوپر سے اس بندے سے لڑواؤ گی ہم کو. معیشت دیکھو کہاں جا رہی ہے, ڈالر دیکھو کہاں جا رہا ہے, وہ بھی لڑائی کی بات. یہ فوج پہ یہ باتیں سوٹ بولو نہیں کرتی, فوج پہ یہ بات سوٹ کرتی, بھائی لڑائی کے لیے ہر وقت تیار ہے, آرڈر کرو, بس آرڈر آپ کا ہوگا. یہ بھی فوج کے کیا خاندانی ہونے کی دلیل. لیکن انہوں نے ایک فالٹ تھا اس میں, فالٹ یہ تھا کیونکہ وہ ملکہ سبا کی طرح ذہین نہیں تھے, فالٹ یہ تھا کہ آپ رائے وہ دیں جو آپ کی اپنی خدمات تو پیش کریں آپ, لیکن آپ سے مشورہ یہ نہیں لیا جا رہا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, مشورہ آپ سے یہ لیا جا رہا ہے کہ لڑنا مناسب ہے یا نہیں, کیا کریں. اس بارے میں انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا. تو اس کا مطلب خاندانی تھے مگر اتنے نہیں جتنی ملکہ سبا خاندانی تھی. ظاہر ہے یہ اس سے زیادہ خاندانی ہوتے, پھر یہ اس کے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے نا وہاں پہ ٹھیک ہے نا, اس کی تھوڑی سلیکشن ہوتی. تو والامر الیک, کہنے لگے ہم طاقتور لوگ ہیں, کمزور نہیں ہیں, لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. والامر الیک, لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے, ملک کی حاکم کون ہے, تو ہے. فانظری ماذا تأمرین, تو بتا تیرا کیا حکم ہے. ملکہ سبا بہت ذہین تھی, اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ نہیں بھائی ابھی میرا لڑنے کا پروگرام نہیں ہے, اس میں 2 نقصان تھے. ایک یہ کہ آرمی کہتی کہ بھائی اس نے فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے, اس کو چاہیے کہ دوسرا پہلو بھی ہمارے سامنے, لڑنے کے فضائل بھی اور نہ لڑنے کے بھی ہمارے سامنے رکھے.
دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا، یعنی پہلا تو یہ ہوتا کہ اس نے فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے، دوسرا یہ ہوتا کہ یہ بزدل ہے، ہماری گورنمنٹ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں دوسروں کی دھمکیوں کو پی رہی ہے، تو یہ دونوں چیزیں امیج غلط جاتے ہیں۔ تو ملکہ سبا نے دونوں پہلو سامنے رکھے، اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ نہ تو میں لڑائی سے بھاگنے والی ہوں، نہ میں اس کی قائل ہوں کہ ہر صورت میں لڑیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑنا اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو لڑیں گے، نہیں لڑنا فائدہ مند تو نہیں لڑیں گے۔ اب لڑنا فائدہ مند کب ہے، نہیں لڑنا فائدہ مند کب ہے؟ اگر طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہو رہا ہے تو لڑیں گے، لیکن اگر یہ ویژنری آدمی ہے، اس کی دعوت صحیح ہے، یہ پیسے کے لیے حکومت کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے، ایک اس کا نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے، اس کے لیے لڑ رہا ہے، تو پھر ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اس سے مقابلہ کیا، فتح ہو گئی تو بلے بلے، شکست ہو گئی تو پھر یہ ایسی واٹ لگا کے رکھے گا نا ہماری، اور ایسا ستیہ ناس کرے گا کہ سوچ لو کہ عزت دار لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا آپشن بھی سوچ لو، کیسی خاندانی در خاندانی ہے کہ نہیں ہے۔ تو کیا کہنے لگی؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، دیکھو تم نے تو بات کر دی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بادشاہ لوگ جب لڑتے ہیں تو شکست میں کے ساتھ فتح کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اگر ان کو فتح ہو گئی افسدوها، ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، اور بادشاہوں کی عادت ہے ملک فتح کرنے کے بعد عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ میں بھی باندی بن سکتی ہوں، لونڈی بن سکتی ہوں، تم بھی سارے کیا بن جاؤ گے؟ قیدی بنو گے، غلام بنو گے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ بھی کریں گے ایسا۔ لہذا ہم یہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ اہل حق ہیں یا اہل باطل۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو آدمی خامخواہ میں دھمکیاں دے رہا ہو، اس کے پیچھے کوئی ویژن نہ ہو، تو اس سے اس کا دنیاوی مفاد کے علاوہ کوئی مقصد ہوگا؟ ہے بھائی، خامخواہ میں ایک آدمی کسی کو تنگ کر رہا ہے، اس کا مطلب بھائی آپ اس کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ملک جب دوسرے ملک پہ بھی لاوجہ حملہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے وسائل کس کے کنٹرول میں لانا چاہ رہا ہے؟ اپنے۔ اسلام کی لڑائی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس نے یہ کہا انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، میں اس کے پاس ہدیے تحفے تحائف بھیجتی ہوں، بڑے خاندانی اور قیمتی قسم کے۔ گورنمنٹ کے پاس جو گفٹ ہوں گے وہ چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ شخص دنیا پرست ہے، اس کے دل میں حکومت کی لالچ ہے، یہ نذرانے دیکھ کرنا یہ اپنے ویژن اور نظریے سے پیچھے ہٹ جائے گا، اس کی دعوت میں لچک پیدا ہو جائے گی۔ پھر اگر دھمکی دی تو ہم لڑیں گے اس سے، اور اگر دھمکی نہیں بھی دی تو بھی لڑیں گے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خام خامے حکومت کا نشہ ہے۔ تو ملکہ سبا نے نا اس زمانے کے اربوں کھربوں کے حساب سے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی بہت خاندانی قسم کے تحفے تھے قاصدین کو دیے، اور بولے جاؤ سلیمان کو دے کر آ جاؤ۔ حضرت سلیمان کے پاس جب وہ تحفے آئے ہیں، فلما جاء سلیمان، جب وہ تحفے سلیمان السلام کے پاس آئے، قال اتمدوننی بمال، انہوں نے فرمایا کہ چند ٹکے کے لوگ، تم لوگ میری پیسوں سے مدد کرنا چاہ رہے ہو، ہیں بھائی میری دعوت کا تم نے یہ مطلب لیا ہے، چند ٹکے تو میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، یعنی اتمدوننی بمال، تم پیسوں سے میری مدد کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اتنے ڈالر ہم تمہارے لیے مدد کے لیے بھیجیں گے تو تم چپ ہو جاؤ گے؟ اتمدوننی بمال، پیسوں کے ذریعے میرا منہ مجھے چپ کرانا چاہ رہے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے جو وسائل دیے ہیں نا وہ تم سے کروڑہ گنا زیادہ دیے ہیں۔ ارجع الیہم، پتلی گلی سے نکل، پتلی گلی سے واپس، قاصد کو کہہ رہے ہیں پلٹ جا واپس، اور ملکہ سبا کو جا کے بول کہ اب دوسرا خط نہیں آئے گا، ہدہد کے اور بہت سارے کام ہیں ہمارے پاس، ہدہد اس کام کے لیے فارغ نہیں بیٹھا ہوا کہ خط و کتابت ہی کرتا رہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، اب اس کو بول اب خط نہیں آئے گا، اب فوج آئے گی، جیسے خادم حسین رضوی نے کہا تھا نا غوری آیا ٹھیک ہے، وہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی لیکن قرضہ معاف کروانے کا ایک بہترین طریقہ تھا بٹن دباؤ غوری آیا۔ خیر، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، مجھے لڈن جعفری کے مرنے کا جتنا افسوس ہوا ہے نا، کیونکہ رمضان میں بڑے زبردست چیزیں آتی رہتی تھیں، مختلف چیزیں آتی رہتی تھیں، آدمی فریش ہوتا رہتا تھا ان کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ میرے خلاف میم بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں، میرے ڈائلاگ دنیا میں چل رہے ہیں، تو میں سمجھا تعریفیں کر رہے ہیں میم بنانے والوں کی نا، خوش ہیں، آخر میں کہتے ہیں اصل میں ان کا اوپر کا اسکرو ڈھیلا ہے تو حضرت سلیمان نے فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ملکہ سبا سے جا کے بولو، انہی کے قاصد کو کہہ رہے ہیں، ہدہد نہیں بھیج رہے، قاصد کو کہہ رہے ہیں کہ اب خط نہیں آئے گا، میں ایک ایسی فوج لے کر حملہ کروں گا کہ تم اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ بھائی اس میں تو جنات بھی ہوں گے، اس میں تو انسان بھی ہوں گے،
اور وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور ہم ان کو ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور یہ سب عزت دار لوگ رسوا ہو جائیں گے. پھر ہم اتنے عزت سے نہیں, لڑائی ہوگی تو پھر لڑائی کا انجام تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو جب وہ دھمکی پہنچی ہے نا, ملکہ سبا نے دوبارہ مشورہ کیا, انہوں نے بولا بھائی یہ بندہ لالچی نہیں ہے, چلو مذاکرات کے لیے چلتے ہیں سلیمان کے پاس. بات کیا ہے بھائی, یہ نہیں کہ جنگ کے لیے چلتے ہیں, بلایا جا کے بات چیت کرتے ہیں, کیا مسئلہ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان کو اطلاع مل گئی کہ ملکہ سبا وہاں سے چل پڑی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا کو ہم نے دعوت دینی ہے, لڑائی کے بغیر ہی کام بن جائے تو زیادہ اچھا ہے نا. اسلام حدیث میں آتا ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے لڑائی کی تمنا کبھی بھی مت کرو. جنگ اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, کوشش کرو کام جنگ کے بغیر ہو جائے. فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا, ہاں اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر صبر کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, اور یقین کر لو جنت تلواروں کی چھاؤں میں رکھی اللہ نے. کیسی زبردست حدیث ہے. تو حضرت سلیمان بھی چاہتے تھے کہ خام خواہ جنگ نہ ہو. اگر بھائی آرام سے یہ مسلمان ہو جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں جنگ کرنے کی, اور یہ مسلمان ہوگی تو پوری قوم نیچے مسلمان ہو جائے گی. تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کو اپنے کچھ معجزے پہلے سے دکھائیں تاکہ وہ دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے, ان کے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ترکیب یہ سوچی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملکہ سبا کا اتنا بڑا عالی شان تخت, ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے اور ٹنوں من اس کا وزن, وہ کسی جن کو ٹھیکہ دو پہلے ہی اٹھا کے لے آئے وہ. تو جب وہ یہاں آ کے دیکھے گی تو حیران ہو جائے گی نا. تو یہ کام تو انسان کے بس میں ہے نہیں. اس زمانے میں جہاز تھوڑی تھے, جو ہوائی جہاز ہیں یہ تھوڑی تھے اس زمانے میں, اور شپ کے ذریعے آنے میں تو کئی مہینے لگ جاتے تھے. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, ہاں بھائی تم میں کوئی ایسا بندہ ہے, کوئی ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے, اس کو بھی کئی مہینے لگیں گے یا 1 مہینہ یا 2 مہینہ لگے گا, تو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا. قرآن کہتا ہے یہ ظاہر ہے انسان کے بچے کا کام نہیں ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, ایک جن کھڑا ہوا. عامل لوگ بڑے خوش ہوں گے, دیکھو جنات کے پاس ایسے اختیارات ہیں, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. جن کے پاس ایسے اختیارات ہوتے ہیں, لیکن جن آپ کے اختیار میں ہوں ایسی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. جن تو بہت کچھ کر سکتا ہے مگر وہ آپ کے مشورے پہ کرے گا ایسا نہیں ہے. اگر کر رہا ہوتا نا تو آپ کی خستہ حالت. میں کہتا ہوں ان عاملوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم سنگ دل محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہیں, اس کو بولو پٹھان ہوٹل سے تو 2 پراٹھے لا کے دکھا دے جن کے ذریعے. سنگ دل محبوب کہاں سے لائے گا قدموں میں؟ تو جن تو طاقتور ہوتا ہے مگر وہ انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو وہ صرف سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے. تو جن نے کہا میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہنچے گی پھر تخت آئے گا, ارے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کی محفل میں. وہ پیغمبر نہیں تھے, امتی تھے, ان کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی کتاب کا علم بھی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ فضیلت میں بیان کر رہا ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم. اس لیے قرآن کو سمجھ کے سیکھو. قرآن کا علم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ نیک تھے, تو انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام سے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, حضرت یہ جن کہہ رہا ہے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت سامنے حاضر. نہیں آ رہی بات سمجھ. یہ واقعہ اگر صرف فضائل اعمال میں لکھا ہوتا تو فضائل اعمال کے پہ جو کفر اور شرک کے فتوے لگے ہوئے ہیں ان فتووں میں ایک اور اضافہ ہو جاتا کہ دیکھو انسان کے بس میں تو یہ ہے نہیں, یہ تو شرک پھیلا رہے ہیں. تو یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی ایسا محیر العقول کام کر دیتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہوتا. اس کو کرامت کہتے ہیں. یہی کام اگر نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, بزرگوں سے ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ بزرگ کا استعمال ہوتا ہے, کام بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. اللہ نے بزرگوں کو ایسے اختیارات نہیں دیے, نہ پیغمبروں کو دیے نہ بزرگوں کو دیے ہیں. پیغمبر کا معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, پیغمبر کا دخل نہیں ہوتا اس میں. مردوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے بلکہ کون کرتا تھا؟ اللہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ تو صرف کہتے تھے. تو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کی. تو اسی طرح فضائل اعمال میں جو درجنوں واقعات لکھے ہیں بزرگ نے یہ کر دیا, ان بزرگ یہ کرامت کے واقعات ہیں. ان کو شرک کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان میں ان بزرگ کی طرف مجازی نسبت ہے, حقیقت کون کر رہا ہے؟ اللہ. ہاں کرامت کا واقعہ اگر مستند کتاب میں لکھا ہو یا مستند ذریعے سے پہنچے تو اس کو مانو.
بیان کرنے والا مستند نہیں ہے تو پھر اس کو مت مانو. اب فضائل اعمال میں جو کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ جن کتابوں سے لی گئی ہیں وہ کتابیں اگر مستند ہیں تو کرامت کا واقعہ بھی درست, کتابیں مستند نہیں ہیں تو کرامت کا واقعہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بناتے ہیں ان سے کہو اصل کلپ تو اس کتاب کے خلاف بننا چاہیے جس کتاب سے فضائل اعمال نے وہ کرامت لی ہے. اس کتاب کے خلاف کوئی کلپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کتابیں بڑے بڑے محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, اور محدثین کو برا بھلا کہیں گے تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے, تو اس لیے انہوں نے فضائل اعمال کو پکڑا ہوا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں میرا خیال ہے بات, تو یہ خیانت ہے بہت بڑی کہ جو اصل کتاب ہے اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا, اور جہاں جو نقل کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں شرک بھرا ہوا ہے, تو ان کو شرک کی ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں ہے. تو ان بزرگ نے کیا کہا. اب یہاں ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کرامت تو صحابہ کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی جو فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں, یہ تو نبی کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کیسے ہو گیا, اس کا مطلب بزرگ صحابہ سے بھی افضل ہیں. تو یہی سوال ہم یہاں کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام تو تخت کو سیکنڈوں میں لا نہیں سکے, لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا اور تخت سامنے حاضر, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزرگ حضرت سلیمان سے افضل ہو گئے؟ نہیں, کرامت کے صدور سے کوئی شخص دوسرے سے افضل نہیں ہو جاتا. کرامت تو اللہ کی طرف سے ایک اکرام ہے بزرگ کا کہ دیکھو میں اس پہ خوش ہوں اور اس کے ہاتھ پہ میں کیسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہوں. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے افضل یہی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہ ہو جو کسی امتی کے ہاتھ پہ کرامت ہو جائے, یہ بھی عین ممکن ہے. باقی افضلیت کا تعلق اعمال سے ہے, کرامتوں سے نہیں ہے. کون افضل ہے سب سے؟ جو شریعت پہ سب سے زیادہ چلتا ہے, تو وہ تو پیغمبر سب سے زیادہ چلتے ہیں نا. اور علماء کہتے ہیں امتی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ پیغمبر ہی کے فضیلت کی دلیل ہے, اس لیے کہ اس امتی کو یہ مقام اس پیغمبر کی امت کے امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے. وہ جو بزرگ تھے نا جنہوں نے کرامت ظاہر کی اور تخت فوراً لے آئے, تو اصل میں یہ فضیلت سلیمان علیہ السلام کی تھی. وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام کو فالو کرتے تھے, اسی وجہ سے تو یہ انعام ملا نا ان کو. اسی وجہ سے حضرت سلیمان اس بزرگ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے, بلکہ جیسے ہی تخت حاضر ہوا ہے تو کہہ رہے ہاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے. نہیں آ رہی بات, کیا مطلب؟ گویا یہ میرا معجزہ ہے کہ میرے امتیوں کے ہاتھ پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ان کا نہیں, یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کمال اللہ نے مجھے دیا ہے کہ مجھے فالو کرنے کی وجہ سے ان کو ایسے انعامات ملے ہیں. تو فضائل اعمال اور صدقات میں جو بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہیں کہ اللہ نے سید الانبیاء کو اتنا اونچا مقام دیا کہ سید الانبیاء کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ پہ اللہ نے ایسی کرامتیں ظاہر کی ہیں. تو اس سے پیغمبر کا مقام کم نہیں ہو رہا, بلکہ پیغمبر کا مقام اونچا ہو رہا ہے کہ ان کی امتیوں میں پچھلی امتوں سے بھی زیادہ بڑی بڑی کرامتیں صادر ہوئی ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا, وہ ان بزرگ نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کیا لے آؤں گا؟ تخت سامنے. یہ کہا اور تخت سامنے, کیونکہ پلک تو جھپکنے میں سیکنڈ لگتے ہیں. اب جیسے ہی حضرت سلیمان نے دیکھا, اڑے یہ تو تخت یہیں آ گیا فوراً, تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے, مجھ پر فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر, اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نا شکرہ. میں نے اس دن بیان میں کہا تھا نا کہ پیغمبر جب بھی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو شو نہیں مارتے, اتراتے نہیں ہیں اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے, بلکہ کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. شکر بھی ادا کرتے ہیں اور استحضار بھی کرتے ہیں کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے, ایسا نہ ہو میں اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاؤں. ہمارے ہاتھ پر کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو نا, کوئی انڈا ہی اٹھا کے ہم لے آئیں کہیں سے, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا لے آئیں, چلو فرض کرو اٹھا کے لے آئیں اگر ہم, تو 6 مہینے شو مارنے میں لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ دیکھا اس دن میں نے سنگ دل محبوب قدموں میں لایا تھا کہ نہیں لایا تھا؟ لایا تھا کہ نہیں لایا تھا؟ دیکھا اس دن میں نے خواب سنایا تھا, اگلے دن سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ 6 مہینے کس میں لگیں گے؟ شو مارنے میں. ادھر سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے فخر, دیکھو میرے امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے تخت سیکنڈوں میں, میں ایسے ہی تھوڑی یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, ایسے ہی تھوڑی, بہت سے پیغمبروں سے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, ایسی کچھ نہیں. بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ میرے رب کا فضل ہے, میرا کمال نہیں ہے, اور میرے رب نے مجھ پر یہ فضل اس لیے کیا لیبلونی, مجھے آزما رہا ہے وہ. اشکر ام اکفر, کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نا شکرہ. آگے کہنے ومن شکر فانما یشکر لنفسی, دیکھو جو شکر کرتا ہے اپنے خود ہی فائدہ ہوگا اس کا, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم, اور جو ناشکری کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے, میرا رب بے پرواہ ہے, اسے انسانوں کے شکر کی ضرورت نہیں ہے, کریم عزت دار پہلے سے ہے, وہ کسی کی ناشکری سے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی. اب جب تخت آ گیا نا, تو اب سلیمان علیہ السلام نے سوچا ملکہ سبا آتے ہی تو اس تخت کو پہچان جائے گی, کیونکہ ایک دم
100% وہی تخت اس جیسا تو کسی کا نہیں ہے. تو اسے تھوڑا سرپرائز دینے کے لیے ہم اس تخت میں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سوچنا پڑے. جب انسان کنفیوز ہونے کے بعد کسی حقیقت پر مطلع ہوتا ہے تو اس پر اثر زیادہ ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تھوڑا سا کنفیوز ہو نا پھر پتہ چلے بھائی یہ وہی ہے. جیسے حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے نا تو جو ان کے بھائی جب گئے ہیں تو حضرت یوسف کو پہچانا نہیں, لیکن کنفیوز ہو گئے تھے کہ ان کی شکل کس سے مل رہی ہے, ہمارے بھائی سے. پھر یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو بتایا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں, بلکہ ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا کنویں میں. یہ نہیں بتایا کہ میں وہی ہوں. یہ سوال پوچھنا تھا کہ بھائی سمجھ گئے کہ یہ کون ہے, کیونکہ یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا. تو یہ بھی تھوڑا سا نا تردد میں ڈال کے کسی کو حقیقت بتانا, اس میں زیادہ لطف ہوتا ہے, اس میں زیادہ مزہ ہوتا ہے, اور اس میں جو آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے سیکھتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لہا عرشہا, ذرا اس کا جو تخت ہے اس کی سیٹنگ تھوڑی سی کیا کر دو, چینج کر دو, یہ والا نٹ بولٹ تھوڑا وہاں لگا دو, یہ والا وہاں لگا دو, اس طرح کر دو. جب ملکہ سبا وہ مہینوں کا سفر کر کے پہنچی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے کہا, اچھا ہمارے ہاں کوئی متعصب قسم کے صوفی ہوتے تو کہتے حضرت آپ لیڈیز سے بات نہ کریں. یہ بھی ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو تقوی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے. ایک طرف تو ایسا لبرل طبقہ ہے جنہوں نے پردہ ہی ختم کر دیا کہ مرد اور لڑکیاں ساتھ بیٹھ کے گپے ماریں. میں جب بھی ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں جاتا ہوں پہلے یہ ان کو آرڈر دیتا ہوں, میرے ساتھ کسی لڑکی کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کی میں نے بہت سختی کی ہوئی ہے. یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ جوان لڑکیاں بن ٹھن کے آئی ہوئی ہیں, مفتی صاحب سے انٹرویو لے رہی ہیں, تو آپ پردے کی تبلیغ کیسے کرو گے دنیا کے سامنے؟ ہاں اس پہ جو ہے نا کال پہ کوئی انٹرویو ریکارڈ کرا کے, میرے کچھ انٹرویو ایسے ہیں جس میں یہ دکھایا کہ کوئی لڑکی مجھ سے انٹرویو لے رہی ہے, وہ سامنے نہیں بیٹھی ہیں, وہ انہوں نے مجھ سے ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کروا کے پھر چلایا اس اسٹائل میں کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سامنے میرے بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے. تو ایک طبقہ تو ہمارا یہ کہ جنہوں نے پردے کے حکام کی دھجیاں اڑا دی. ایک طبقہ اتنی صوفی پنے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے جہاں عورت سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کوئی خاتون اگر آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہی ہے تو پردہ کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں کر رہی تو آپ کو شریعت نہیں کہتی یہاں سے بھاگ جاؤ فوراً کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئی آپ بھاگیں وہاں سے. آپ بیٹھیں مسئلہ بتائیں. ہاں تنہائی کسی عورت کے ساتھ بند کمرے میں اختیار کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, اور آپ اس کو محبت سے پردے کی ترغیب بھی دے دیں. تو ہمارے یہاں کچھ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا تو وہ سلیمان علیہ السلام پر اعتراض کہ آپ, وہ پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے ہیں حضرت آپ کو لیڈیز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے بالکل. تو لیکن پیغمبر تھے, کون بولتا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ملکہ سبا آئی تو سب سے پہلے اس سے سوال پوچھا اہا کدا عرشک, یہ تخت آپ ذرا دیکھیں بتائیں کہ کیا آپ کا جو تخت ہے اسی ٹائپ کا ہے یا نہیں ہے. تو وہ بڑے حیران ہو گئی کہ یار بالکل اسی جیسا لگ رہا ہے لیکن 100% وہ ہے بھی نہیں. تو کہنے لگی قالت کأنہ ہو, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی ہے, یعنی وہ ہے تو نہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ یہ وہی ہے. پھر کہنے لگی کہ بڑا کمال آپ نے کیا کہ اسی جیسا تخت ہد کی رپورٹوں کے ذریعے اس نے کہیں لا کے نقشہ بتایا ہوگا اور آپ نے اسی جیسا تخت بنا لیا, کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ سیکنڈوں میں یہ تخت وہاں سے اڑ کے یہاں آ سکتا ہے. لہذا وہ کہہ رہی ہے کہ کمال ہے بھائی, اسی جیسا تخت آپ نے کیسے بنا لیا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, ہمیں پتہ تھا کہ آپ کو اللہ نے جو ٹیکنالوجی دی ہے اور وسائل دیے ہیں اس کا ہمیں اندازہ تھا, لیکن ایسا اندازہ کہ ایسا خاندانی تخت بنا لو گے یہ کھوپڑی میں نہیں آتا, اور ہم پہلے سے مان چکے ہیں آپ کی صلاحیتوں کو, مسلمین مان چکے ہیں. یہ تو اس کے تصور میں ہی نہیں کہ یہ وہی ہے. قیل لها ادخل الصرح, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس محل میں آپ داخل ہو جاؤ. تو محل کا فرش حضرت سلیمان نے ایسا خاندانی بنایا تھا نا, ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی کہ وہ فرش دیکھنے میں پانی لگتا تھا کہ پانی ہے جو جس میں لہریں بن رہی ہیں, اتنا شیشے کا چمکدار. تو وہ جو ہے نا اس نے کیا کیا, فلما رأتہ حسبتہ لجۃ. اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں تو اچھا گھر بنانا, اچھا ڈیکوریٹ کرنا گھر کو, لائف اسٹائل کو ذرا لگژری بنا لینا, یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. کوئی صوفی وہاں پر ہوتا نالائق ٹائپ کا صوفی, وہ پہلے تو حضرت سلمان کے ملکہ سبا کی سے بات چیت پر اس کو اعتراض ہوتا, ایک آپ نامحرم سے بات کیوں کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. دوسرا اعتراض اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے تخت مخت, آپ نے بھی تخت بنایا ہوا, آپ کا اتنا عالی شان تاج ہے, اور یہ آپ نے اتنے خوبصورت فرش بنائے ہوئے ہیں, ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں فرش کے اوپر, ایسا خاندانی فرش کے دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, پانی لگ رہا ہے. اس زمانے میں ایسا شیشہ بنا لینا کہ پانی لگے, وہ تالاب لگے, یہ کیا بھائی, آپ کو تو ایک جھونپڑے میں رہنا چاہیے, ایک پرانے سے بوسیدہ کپڑا پہن کے اللہ اللہ کرنا چاہیے. یہ کیا بھائی, جب اللہ نے وسائل دیے ہیں تو یہ بھی
بولو ٹھیک. اور جب نیت اچھی ہو تو اور زیادہ ٹھیک. نیت کیا ہے بھائی؟ دنیا پہ جو روب اور دبدبا پڑے گا وہ جھونپڑے دیکھ کے نہیں پڑے گا, وہ اسی دنیا کا اسٹائل یہی ہے. لینڈ کروزر میں کسی کے یہاں رشتہ لینے جاؤ فوراً ملے گا, گدھے پہ بیٹھ کے جاؤ گے کیا خیال ہے, ملے گا؟ تو جب رشتہ نہیں ملتا بھائی گدھے پہ بیٹھ کے جانے میں, تو کوئی حکومت آپ سے کیسے تسلیم ہو جائے گی آپ کے سامنے؟ وہ لے کے میدان میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو اسی وجہ سے ہمارے نبی نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. جب کوئی وفد ہمارے نبی سے ملنے آتا تو آپ اپنے لباس کو چینج کرتے, اچھا لباس پہنتے, اپنے بالوں میں کنگھی کرتے. اور پھر جو دوسرے ملکوں میں آپ سفیر بھیجتے نا مذاکرات کے لیے, ان کی پرسنالٹی بڑی زبردست تھی. جتنے سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے لیے بھیجے ہیں, ان میں مفسرین کہتے ہیں 2 چیزیں قدر مشترک تھیں. ایک ان کی پرسنالٹی, خوبصورت بہت تھے, قداور تھے. دوسرا بلاغت بہت تھی, بات کرنا جانتے تھے, آواز اچھی تھی, بات بہت اچھی, کیونکہ اس سے بڑا اچھا میسج جاتا ہے. اب کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا جو ہکلا رہا ہے وہاں جا کے, ہے بھائی, یا اس کی پرسنالٹی نہیں ہے, تو اس سے امیج اچھا نہیں پڑتا. یہ جو تھے رضی اللہ عنہ, یہ بھی سفیر تھے دوسرے ملکوں میں. یہ اتنی پرسنالٹی, اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان پر مدینہ آنے پر پابندی لگا دی, اور کہا اگر مدینہ آئیں تو چہرہ ڈھانپ کے آئیں, کیونکہ بہت سی عورتوں کو ان کو دیکھ کے فتنہ ہونے لگا تھا. یعنی مدینہ آتے نا تو جن عورت کی ان پہ نظر پڑتی اس کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ یہ کوئی ان پہ فریفتہ نہ ہو جائے, عاشق نہ ہو جائے. ایسی خوبصورت پرسنالٹی نبی نے روم اور کسرا کے بادشاہوں کے لیے رکھی ہوئی تھی, ان کے پاس بھیجتے تھے. تو جب محل میں داخل ہوتے ہوں گے اور نبی کا پیغام پہنچاتے ہوں گے تو وہ غور سے سنتا ہوگا کہ نہیں سنتا ہوگا. تو دنیا اسباب کا ہے نا. ہاں دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں. حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر نہیں بنایا لیکن مؤذن بنایا. ان کو بتایا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کہاں سنتا ہوں میں؟ جنت میں. تو شکل کی وجہ سے آخرت میں کوئی وہ نہیں ہوگا, لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں, اور نبی نے بھی ان چیزوں کا خیال کیا. دیکھو ہمارے یہاں آرمی میں اصول کیا ہے کہ ISSB کلیئر کرنے میں بندے کی پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے. یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو بڑا ٹھیک قانون ہے کہ بھائی جو آفیسر ہوگا نا اس کا کم از کم اتنا قد ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ آفیسر کی پرسنالٹی نہیں ہے, پرسنالٹی اس کے ماتحت کی ہے, تو ماتحت بولے گا میرے سے تو 3 فٹ تو میرا فوجی آفیسر تو 3 فٹ کا تو آفیسر ہے میرا, میں اس کو 1 ٹھڈا ماروں یہ 6 کلابازی کھا کے وہاں گرے گا. وہ اطاعت نہیں کرے گا. اطاعت انسان ہمیشہ کس کی کرتا ہے؟ جو آپ سے برتر ہو. یہ انسان کی نیچر ہے. تبھی تو عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا نکاح اس سے برتر میں ہونا چاہیے, اس سے کمتر میں. یہ اسلام کا حکم ہے کہ عورت کا نکاح اس کے پیرالل یا اس سے افضل میں ہو, اس سے کمتر میں نہ ہو, کیونکہ شوہر سر کا تاج ہے. وہ عورت اس کی اطاعت کرے گی. اگر عورت یہ کہے گی کہ یہ تو مجھ سے بھی کمتر ہے تو وہ اس کو اپنا سر کا تاج نہیں بنائے. اگر PhD لڑکی کی شادی دوسری کلاس میں بھاگے ویسے کر دیں گے, میٹرک میں بھاگے ویسے کر دیں گے, تو وہ لڑکی ذہنی طور پر اس کو اپنا میاں بولو نا نہیں مانے گی. بے جوڑ کی شادی تبھی تو پھر طلاقیں ہو رہی ہیں. یا تو وہ پھر کوئی اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جو اس کے عیب کو چھپا دے, میٹرک فیل ہے, بھاگا ہوا ہے, لیکن کوئی دوسری خاصیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا خوبی ہو جو اس کے عیب کو کی تلافی کرے. اگر عیب ہی ہیں پھر وہ جوڑ کی شادی نہیں ہے. تو اس کے اسلام نے بھی ان چیزوں کا بڑا حکم دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس اسلام پر عمل کرو تو بس چھوڑ دو دنیا کے سارے اصول, مکھنچوں کی طرح زندگی گزارو. ایسا نہیں ہے. تو خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. تو وہ سفیروں کا نا, ہاں تو وہ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان نے کہا یہ تخت یہ جو ہے نا یہ فرش اس پہ آؤ, محل میں داخل ہو. تو ملکہ سبا نے کہا یار یہ تو پانی ہے, تالاب ہے یہاں, اس میں کیسے چلوں گی. تو کشفت عن ساقیہا, اپنی جو بھی شلوار تھی, جو بھی ازار تھا, جو بھی ساڑی تھی, کچھ بھی ہوگا, ساڑیاں تو نہیں پہنی ہوں گی ظاہر ہے, ملکہ ہے, شاہانہ لباس ہی ہوگا نا. تو جو بھی لباس تھا اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے تاکہ میرے پاؤں کپڑے گیلے نہ ہو. حضرت سلیمان قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. تو حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے, یہ تالاب نہیں ہے, یہ شیشے کا بنا ہوا فرش, ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے دیکھنے والا اس کو تالاب سمجھتا ہے. اب یہاں ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ خدا کا پیغمبر ہے, ابھی اس نے مجھے تخت دکھا دیا وہاں سے یہاں, اور یہ ایسا فرش تو دنیا میں کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. اس نے یہ نہیں کہا مجھے پتا ہے, یہ دل میں سوچا ہوگا. لوگ پھر کہہ رہے ہیں یہ باپ کا لفظ کہاں ہے قرآن میں, دکھاؤ بھائی. تو ہمارا بھی تو کچھ اسٹائل ہے نا بات سمجھانے کا, ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے سمجھائیں گے نا. تو ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ تو ممکن واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. تو فوراً کہنے لگی قال ربی انی ظلمت نفسی. اب دیکھو حضرت سلیمان سے خطاب نہیں کر رہی, اب کس سے خطاب کر رہی ہے؟ اللہ سے. یہ بھی اس کے خاندانی ہونے کی دلیل, کیونکہ ان کو یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ یہ نہیں کر رہے,
اللہ کر رہا ہے مجھے سمجھانے کے لیے کہ تو غلط دین پہ چل رہی تھی. توبہ کی اور کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ آج تک میں نے سورج کو سجدہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. یہ ایسا خاندانی جملہ ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا بھائی ایکسٹرا آرڈینری ذہین تھی. اب یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لے آئی، یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اللہ میں نے سلیمان کو نبی مان لیا. اگر یہ کہتی کہ میں نے سلیمان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، سلیمان کو مان لیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ سارے کام کا حکم کون دے رہا ہے؟ سلیمان تو ایک ذریعہ ہے. اصل تو آپ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی بندی بنو. تو اسلام اللہ کے لیے لانا ہے، سلیمان کے لیے نہیں لانا. لیکن اگر سلیمان علیہ السلام کا ذکر بالکل ہی شارٹ ہو جاتا تو یہ ناشکری بھی ہے کہ جو ذریعہ بن رہا ہے ہدایت کا، اس کو اس موقع پر اپنے کلام سے بالکل کیا کر دیا؟ خارج. تو دونوں چیزوں کی رعایت کر کے اس نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا اور کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ میں بھی سلیمان کی طرح سلیمان کے ساتھ اس رب پر ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں بھی اس صف میں سلیمان کے ساتھ شریک ہو گئی ہوں، کھڑی ہو گئی. یہ تو پہلے سے تھے، میں بھی ان کی فہرست میں شامل ہو گئی. تو اللہ نے جہاں بھی پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے نا، اکثر نالائق قومیں، اکثر کیا 99.9%. قوم عاد کو دیکھیں، قوم ہود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، قوم ابراہیم کو دیکھیں، قوم فرعون کو دیکھیں، اصحاب مدین کو دیکھیں، سب تباہ ہوئے ہیں. کچھ قومیں ایسی ہیں جو گنی جا سکتی ہیں جنہوں نے عقل اور شعور کا مظاہرہ کیا، جذباتی پن سے ہٹ کر پیغمبر کی دعوت پہ شعور کے ساتھ غور کرنا شروع کیا. اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی، اللہ نے ان کو عزت بھی دی، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں لکھ دیا. ملکہ سبا کتنی خوش ہوتی ہوگی، اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل ایک قرآن نازل ہوگا، اللہ کی آخری کتاب، جس میں اللہ میرا تذکرہ کریں گے اتنے اہتمام کے ساتھ. اور حضرت مولانا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، آپ کے حساب سے، میرے حساب سے نہیں، میں تو ایسے ہی آدمی ہوں، آپ لوگ یہ القاب لگاتے ہیں نا، میں یہ کرتا ہوں تکبر سے بچنے کے لیے. جب لوگ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود مدۃ ذلہ العالیہ، تو میں آگے لگاتا ہوں جو ملا کھا لیا. مدۃ ذلہ العالیہ کی دو قسمیں، ایک تو سچی مچی کے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ جو ملا کھا لیا. تو یہ والے ہم دامت برکاتہم ہیں. تو اس کو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کلام نازل کرے گا اور اللہ میری حکومت کا اور میرے اسلام لانے کا تذکرہ کرے گا. اللہ طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے، اس کی کھوپڑی کیونکہ صحیح استعمال کی ہے، جذباتیت کا شکار نہیں. اور اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل یوٹیوب کے مفتی طارق مسعود صاحب الفلاحیہ مسجد میں بیٹھ کر میرے خاندانی ہونے کے اتنے ثبوت پیش کر رہے ہوں گے. اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اور جو جذبات میں آ کے مخالفت کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگ آخر میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملکہ سبا کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان کی 100 بیویاں صحیح بخاری سے ثابت ہیں، تو ایک اور ہونے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. 101 ہو گئی ان کی.